السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ناول کے نیکسٹ پارٹ کے ساتھ حاضر ہوں۔ تو اب تک جتنا ناول آپ نے پڑھا ہے آئی ہوپ سو آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اس بار تھوڑی سی اٹینشن کم مل رہی ہے اس ناول کو، تو کائنڈلی لائک شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا اور کمنٹ ضرور کیا کریں اور بتایا کریں کہ آپ کو کیسا لگ رہا۔ چلیں شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ وہ کمرے میں آتے ہی فریش ہو کر بیڈ پر لیٹ گیا تھا، مطلب اس کا ارادہ سونے کا تھا۔ کتنی خوبصورت جگہ ہے نا، اور جنگل کے بیچوں بیچ۔ ویسے اس جنگل کے بیچ اس لیے تھا کہ جہاز سے چھلانگیں لگا سکیں۔ وہ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے سوال کرنے لگی تھی۔ ہاں جان، یہ جگہ اسی لیے بنائی گئی ہے اور اس کے لیے انہوں نے اسپیشل اس جگہ کا انتخاب کیا پہلے، اور پھر ہوٹل وغیرہ کا انتظام کیا گیا۔ یہاں ہر چیز کی سہولت موجود ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا اسے اپنے قریب کر چکا تھا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی اور جنگل کی وجہ سے ڈر بھی لگ رہا ہے۔ ویسے تو ہمارا گھر بھی جنگل کے بیچ میں ہے، لیکن وہاں پر ڈبلیو ہوتا ہے نا، اتنا خطرناک جانور وہاں ہے تو کسی اور جانور کے آنے کے تو چانسز ہی نہیں۔ میرا مطلب خطرناک اور پیارا جانور۔ ڈبلیو خطرناک کہنے پر قائزان نے اسے گھورا تو اس نے فوراً بات بدلی تھی۔ مطلب ڈبلیو تو ہماری حفاظت کر سکتا ہے نا، اگر یہاں کوئی بڑا سا جنگلی جانور آ جائے تو ہم اپنی حفاظت کس طرح سے کریں گے؟ اور ایسی خطرناک جگہوں پر تو چڑیلیں بھی ہوتی ہیں نا۔ وہ پتہ نہیں کون سے ڈروں میں گری ہوئی تھی۔ ڈارلنگ، یہ اتنی بھی خطرناک جگہ نہیں ہے، اور جہاں تک جنگلی جانوروں کی بات ہے تو یہ جنگل بالکل بھی خطرناک نہیں ہے۔ یہاں پر کوئی جنگلی جانور موجود نہیں ہے، اگر ہیں بھی تو وہ خطرناک نہیں ہے، کیونکہ یہاں کے لوگ جنگل میں سفر کرتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، اور اس طرح کی کوئی چیزیں یہاں ممکن نہیں ہیں۔ باقی جن چڑیلیں یہ صرف کتابوں میں ہوتے ہیں، اصل زندگی میں نہیں، تو تم بالکل بے فکر ہو جاؤ۔ وہ اس کا سر اپنے سینے پر رکھتے ہوئے بولا تھا، لیکن اس کے ڈر کو یقیناً وہ کم نہیں کر پایا تھا۔ مجھے بالکل بھی نیند نہیں آ رہی، میں گاڑی میں اتنا زیادہ سوئی۔ آپ تو سو رہے ہیں، اسے آنکھیں بند کرتے دیکھ وہ اس کے سینے سے سر ہٹاتے اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ ہاں جان، کیونکہ مجھے نیند آ رہی ہے، میں سارا دن ڈرائیو کرتا رہا ہوں تو اب مجھے کافی زیادہ تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے۔ اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بے بسی سے کہا تھا۔ اسے سچ میں اس وقت تھکاوٹ محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ وہ تقریباً 14 گھنٹے کی ڈرائیو کر کے آیا تھا۔ اگر میں آپ کو یہاں پر کس کروں تب بھی آپ سو جائیں گے؟ وہ اس کے گال پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اس انداز میں بولی کہ قائزان انکار ہی نہیں کر پایا۔ سوچا جا سکتا ہے، تمہارے انداز پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اب گال پر تم مجھے کس کرو گی تو شاید مجھے نیند آ جائے، لیکن اگر تم میرے لپس پر کس کرو گی تو ہو سکتا ہے میری نیند بھاگ جائے۔ اس نے اپنا لاجک لگایا تھا۔ لیکن وہاں کس کرتے ہوئے تو مجھے شرم آئے گی نا۔ وہ کافی پریشانی سے اپنا مسئلہ بتا رہی تھی، جبکہ اس نے ایک نظر اسے دیکھا پھر آنکھیں بند کرنے لگا۔ نہیں، شرم نہیں آئے گی، وہ فوراً بولی تو اس نے آنکھیں کھول لی۔ اچھی بات ہے، تو پھر جلدی سے مجھے کس کرو، میں تمہارے لبوں کی نرماہٹ اپنے لونٹوں پر محسوس کرنا چاہتا ہوں، اس نے فرمائش کی تھی۔ شور کو کس کرنے میں کیسی شرم؟ تمہیں ہرگز شرم نہیں آنی چاہیے۔ تو ادھر آؤ، پاس آؤ میرے۔ اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اس نے اسے اپنے قریب کھینچا تو وہ مزید اس کے قریب ہوئی۔ پاس ہی تو ہوں، اب کیا آپ کے سینے میں گھس جاؤں؟ اس کے مزید گھسیٹ کر قریب کرنے پر وہ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے اسے خود سے دور کرتے ہوئے بولی، ہائے جان من، میں تو چاہتا ہوں تو میرے اتنے قریب آ جاؤ کہ ہم دونوں میں سانس نکلنے کی بھی جگہ نہ بچے، ہوا بھی ہمارے بیچ سے نہ گزرے۔ میں چاہتا ہوں ہم دونوں ایک دوسرے میں اس طرح سے الجھ جائیں کہ کسی اور کی گنجائش ہی نہ رہے، ایک دوسرے کی سانسوں میں سانسیں لیتے ہوئے ہم دونوں ایک دوسرے کے اتنے قریب آ جائیں کہ قدرت بھی کنفیوز ہو جائے کس کی سانسیں کس میں شامل ہے۔ ایک جھٹکے میں اسے بیڈ پر گراتے ہوئے اس کے دونوں ہاتھوں کو قید کرتا اس کے لبوں پر اپنے لبوں سے قفل لگا چکا تھا، جبکہ وہ آنکھیں بند کرتی اس کے لمس کو محسوس کرنے لگی تھی۔ اس کے ہاتھ اس کے گرد اپنا نازک اثار بنا چکے تھے، جبکہ وہ احساس مزید اس کی سانسوں کو تنگ کرنے لگا تھا۔ چلو اب تم مجھے کس کرو، اس کی سانسوں کو آزاد کرتے ہوئے اس کے ماتھے سے اپنا ماتھا لگائے وہ مسکرا کر بولا تھا، جبکہ وہ اس کی فرمائش پر اسے گھور کر آ گئی تھی۔ میں کیسے کس کروں؟ ابھی تو کیا، وہ پریشانی سے کہنے لگی۔ وہ اسے جو چاہتا تھا وہ ہو تو گیا تھا۔ یہ تو میں نے کیا نا بیبی، تم نے مجھے کوئی کس کیا ہی نہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے بالوں کو اپنے ہاتھوں میں قید کرتا پیچھے کی طرف کر رہا تھا تاکہ وہ اس کے چہرے پر نہ آئے، جبکہ اس کے بے باک لمس مسلسل اس کے چہرے کے نہ جانے کتنے بوسے لے چکے تھے۔ آپ کریں میں کروں، بات تو ایک ہی ہے نا، اور ویسے بھی ہسبینڈ وائف میں کس چیز کا فرق تھوڑی نہ ہوتا ہے۔ وہ دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے بولی تو اسے اور بھی زیادہ کیوٹ لگی تھی، جبکہ اس کے بچنے کے بہانے سنتا وہ مزید اس کے قریب ہو گیا تھا۔ ہاں بالکل فرق تھوڑی نہ ہوتا ہے، تو مجھے پیار کرو یا میں تم سے پیار کروں، ایک ہی بات ہے۔ اس کی گردن پر جھکتے ہوئے وہ اپنے لبوں کی شدتیاں وہاں دکھانے لگا تھا، جبکہ وہ اس کی باہوں میں بری طرح سے قید مزاحمت تک نہ کر پائی تھی۔
وہ اپنے لبوں سے اس کے پور پور پر مور لگاتا اسے بے بس کرتا جا رہا تھا. اسے خود میں قید کرتے ہوئے اس سے ہر چیز سوچنے کی اجازت چھین چکا تھا. وہ اس کی ساری سوچوں کو خود تک محدود کر دینا چاہتا تھا. وہ اس کے ذہن و دل پر سوار ہو جانا چاہتا تھا. اور سچ بھی یہی تھا، وہ پوری طرح سے اس کے دماغ پر سوار ہوتا جا رہا تھا. اور شاید وہ دماغ سے نکل کر اب آہستہ آہستہ اس کے دل میں اپنے لیے جگہ بنا رہا تھا. اور اسے محبت کرنے پر اسے کوئی اعتراض نہیں تھا. آخر اس سے محبت کرنا اس پر فرض جو تھا. وہ جاگ رہا تھا، اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا. اگر وہ سو جاتا تو یقیناً اس نئی جگہ پر وہ ساری رات ڈر ڈر کر مار جاتی. اور قیزان کی باہوں میں تو ویسے بھی جادو تھا. اپنی محبتوں سے اسے مہکا کر اس نے اسے بھی اپنے ساتھ نیند میں کہیں غائب کر دینا تھا. اتنا تو وہ جانتی ہی تھی. رات نہ جانے کون سے پہلے اس کی آنکھ کھلی تو قیزان نے اسے پوری طرح سے اپنی باہوں میں قید کر رکھا تھا. اس نے ایک نظر گھڑی کی طرف دیکھا تھا جو تقریباً 4 بجے کے آس پاس کا وقت دکھا رہی تھی. اسے پتہ تھا وہ اس کی باہوں میں کہیں نیند میں اتر جائے گی اور اسے پتہ بھی نہیں چلے گا. باہر جنگل میں سناٹا چھایا ہوا تھا. کمرے کی کھڑکی کھلی تھی لیکن کافی اونچائی پر تھی تو اسے ایسا کوئی ڈر نہیں تھا. لیکن یہ جنگل کافی خطرناک محسوس ہوتا تھا. پہاڑی سے بہت اونچائی پر یہ ہوٹل بنایا گیا تھا. اس طرف صرف ایک ہی سڑک آتی تھی اور جنگل انتہائی گہرا تھا. اسی جنگل میں شاید وہ لوگ انہیں باقی ساری انٹرٹینمنٹ بھی دے رہے تھے. وہ تو بس میگزین میں یہ سب کچھ دیکھ کر ایکسائٹیڈ ہو گئی تھی. اسے یہ جگہ دیکھنی ہے لیکن اسے امید نہ تھی کہ قیزان اسے یہاں تک لے آئے گا. کبھی کبھی اسے قیزان پر بڑا پیار آتا تھا. وہ کیسے اس کے ناز نخرے اٹھاتا تھا، کیسے اس کی ہر بات کو خاموشی سے مان جاتا تھا، کیسے بنا شکوہ گلہ کیے وہ اس پہ اپنی محبت لوٹایا جا رہا تھا. شاید وہ خطرناک تھا، بہت خطرناک انسان تھا لوگوں کے لیے، لیکن اس کے لیے وہ ایک عام سا انسان تھا. محبت کرنے والا، چاہنے والا، ہر وقت اسے اپنے قریب رکھنے والا. اس نے اپنی کمر پہ رکھ کے اس کی ہاتھ کو دیکھا تھا جس پر پٹی بندھی ہوئی تھی. یہ حال کر دیا تھا اس نے اپنے ساتھ کا، صرف اس لیے کیونکہ اس ہاتھ سے اس نے اسے تکلیف پہنچائی تھی، اسے مارا تھا. بے شک غلطی اس کی تھی اور وہ اپنی غلطی کو قبول بھی کرتی تھی، لیکن پھر بھی وہ اسے معافی مانگ رہا تھا. وہ اچھا تھا، بہت اچھا، پر وقت نے اسے برا بنا دیا تھا. لیکن اسے یقین تھا کہ زیادہ دن یہ سب کچھ برا نہیں رہے گا. وہ نہ جانے کتنی ہی دیر اسے دیکھتی رہی. جب اچانک قیزان کی آنکھ کھلی تو اس نے مسکرا کر اسے دیکھا اور پھر اس کے گرد اپنی باہوں کا اظہار بناتے ہوئے اسے اپنے سینے میں بھیج گیا تھا. وہ خاموشی سے اس کی دھڑکنوں پر اپنے لب رکھتی آنکھیں بند کر گئی تھی. اس کی یہ حرکت اتنی بے ساختہ تھی کہ قیزان نے بھی نیند میں حیرت سے اسے دیکھا تھا، جبکہ وہ خود حیران تھی اپنی اس حرکت پر. وہ خود بھی شرما کر اس کے سینے میں اپنا سر چھپا گئی جب یہ قیزان کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی تھی. اٹھ جاؤ جان، کتنا سونا ہے. میں نے ہوٹل والوں سے بات کر لی، ہم دونوں نے چلنا ہے. ہمارے لیے جہاز کی بکنگ بھی کروا دی گئی ہے. ہمارے ساتھ تقریباً 4-5 لوگوں کی مزید ٹیم بھی ہے. وہ لوگ بھی یہیں کام کرنے والے ہیں. بہت مزہ آنے والا ہے. جلدی چلو، وہ اسے جگاتے ہوئے بولا تھا جبکہ وہ پریشانی سے اسے دیکھ رہی تھی. میں نے سوچا کہ میں یہ نہیں کرتی کیونکہ میرے پردے کا مسئلہ بن جائے گا نا. آپ کو تو پتہ ہے میں بغیر پردے کے باہر نہیں نکلتی، تو پھر یہ میں شاید نہ کر پاؤں. پھر ہم کبھی کرنے کے بارے میں سوچیں گے. وہ ساری رات لگا کر ایک بہترین بہانہ ڈھونڈ چکی تھی. قیزان نے اس کے چہرے کو دیکھا، پھر نفی میں سارے لا کر مسکرا دیا. بیبی ٹول، وہاں پر صرف میں رہوں گا تمہارے ساتھ اور کوئی بھی نہیں. ہمارا سسٹم تھوڑا الگ ہے، باقی لوگوں کے ساتھ ٹیم کا ممبر ہوگا، لیکن میں نے ہوٹل والوں کو کہہ دیا کہ ہمیں کسی ممبر کی ضرورت نہیں. ہم خود اپنی حفاظت کر سکتے ہیں اور ویسے بھی کسی دوسری شخص پر یقین کرنے سے کہیں زیادہ تمہارے لیے مجھ پر یقین کرنا آسان ہوگا. تمہارے ساتھ میں رہوں گا، وہاں بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. وہ اسے ریلیکس کرتا ہوا جلدی جلدی تیار ہونے کے لیے کہہ رہا تھا کیونکہ اس کی سانسیں خشک ہونے لگی تھیں. مطلب موت کا وقت بہت قریب آ رہا تھا. اسے خوف سے جان محسوس ہو رہی تھی. قیزان، اونچائی کتنی ہوگی؟ میرا مطلب ہے اگر بہت زیادہ اونچا ہے تو میں نہیں کروں گی. اونچائی نا میرا سر گھومنے لگتا ہے. اس نے ایک اور بہانہ بنایا تھا. اونچائی زیادہ نہیں ہے، صرف 1000 فٹ کا ہی فاصلہ ہے. میں نے پہلے ہی انہیں منع کر دیا کہ میری بیوی اونچائی سے ذرا خوف کھاتی ہے، تو ہم 4000 فٹ سے چھلانگ نہیں لگائیں گے. 1000 ہی بہت ہے. ہم نے تو صرف اپنا ایڈونچر پورا کرنا ہے نا. چلو مزید باتیں نہیں کرتے، جلدی کرتے ہیں. وہ لوگ انتظار کر رہے ہیں، ہماری وجہ سے کیوں فضول میں انہیں انتظار کروانا. وہ اسے زبردستی واش روم کی طرف بھیج رہا تھا، جبکہ وہ اس وقت کو پچھتا رہی تھی جب اس نے قیزان سے کہا تھا کہ اسے یہ کام کرنا ہے. اسے نہیں کرنا تھا یہ سب کچھ. اسے اپنی جان پیاری تھی، لیکن اب وہ یہ بات اسے کیسے بتاتی؟ وہ تو بضد تھا اسے اپنے ساتھ لے کر جانے. میری جان بچ گئی نا. اللہ جی، تو میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں میں زندگی میں کبھی ایسا پنگا دوبارہ نہیں لوں گی. اس نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے دعا کی تھی، لیکن آج تو شاید صرف قیزان کی ہی دعائیں قبول ہونی تھیں. اے اللہ، یہاں تو بہت سارے لوگ ہیں. قیزان، مجھے نا بہت ڈر لگ رہا ہے. میں کیا سوچ رہی تھی، ہم پھر کبھی کریں گے. وہ پیچھے کی طرف بھاگتے ہوئے بولی. پھر کبھی کیوں کریں گے جانو، ہم تو ابھی کریں گے، آج کریں گے، اسی وقت کریں گے.
ہم کیا کسی سے ڈرتے ہیں؟ چلو تمہیں بالکل بھی پیچھے ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں نا۔ وہ اسے زبردستی گھسیٹتے ہوئے آگے کی طرف لے جا رہا تھا، جبکہ ڈر سے اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا۔ ہزار نہ کرنے کے باوجود بھی وہ اس کے ساتھ یہاں تک آنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ آپ کو گناہ ملے گا، آپ کی بیوی یہ کام نہیں کرنا چاہتی تو آپ زبردستی کر رہے ہیں۔ اللہ پاک اس چیز کا گناہ دیتے ہیں۔ اس نے ڈرانے کی کوشش کی تھی، بہن اللہ پاک نہ مجھے اور بھی بہت ساری چیزوں کے گناہ دیں گے، بلکہ مجھے شاید جہنم کی آگ میں جلنا پڑے، لیکن تم چلو، میں دنیا میں تمہارے ساتھ جنت کے مزے لوں گا۔ وہ اسے گھسیٹتے ہوئے سامنے نظر آتے جیٹ کے پاس لے کر آیا تھا، جو بہت بڑا تھا اور اس میں کافی سارے لوگ سوار تھے۔ اس نے اس پائلٹ کو نیچے آنے کا اشارہ کیا، جو فوراً اس کی بات مان کر نیچے آیا تھا۔ پھر اس نے اس سے کوئی بات کی تو پائلٹ نے سامنے دوسرے چھوٹے جیٹ کی طرف اشارہ کیا تھا۔ چلو جانبان، تمہارا یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا، تمہیں اپنے پردے کے لیے بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ہم الگ جیٹ میں جائیں گے، وہاں سے ایک ہی آفیسر ہمارے ساتھ ہے جو کہ فیمیل ہے۔ وہ اسے بے فکر کرتا وہ اپنے ساتھ لا رہا تھا، جبکہ وہ بس کسی بھی طرح اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑا کر یہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، لیکن قائدان کے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ چھڑانا آسان نہیں تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آج کے بعد وہ کبھی بھی قائدان سے کوئی الٹی سیدھی فرمائش نہیں کرے گی، لیکن ابھی کا کیا کرے؟ جتنی قرآنی آیات اسے زبانی یاد تھی وہ مسلسل پڑھی تھی، جبکہ وہ اسے زبردستی اپنے ساتھ جہاز میں سوار کر چکا تھا۔ اب جہاز اپنی اڑان بھرنے لگا تھا، آخر 1000 فٹ کے فاصلے پر جا کر روکنا تھا اس نے۔ وہ اسے زبردستی اپنے ساتھ جہاز پر چڑھا چکا تھا، اس کے بہانے منتیں تلے کوئی کام نہ آئے تھے۔ وہ اپنی ضد کا اتنا پکا تھا کہ اس نے کہہ دیا تھا کہ اگر وہ اس کے ساتھ نہیں آئے گی تو اسے اٹھا کر لے جائے گا۔ اس کے کہنے پر اس نے ناراضگی سے منہ بھی بسور لیا، لیکن قائدان نے اثر نہ لیا۔ مرتی کیا نہ کرتی کہ مترادف وہ چڑھ گئی تھی جہاز پر، جہاں ایک لیڈی اسے سیونگ سوٹ پہنا رہی تھی، جیسے وہ زبردستی ہی اسے پہنا رہا تھا، جبکہ وہ بھی منہ بنائے ہوئے تھی، جبکہ سوئنگ سوٹ میں وہ گول مول گڈا لگ رہی تھی۔ قائدان کو اس پر بہت پیار آ رہا تھا، لیکن تاس نہیں۔ بیوی تم تو بہت زیادہ ڈرپوک ہو، یہ صرف 1000 فٹ کا فاصلہ ہے، ذرا سوچو تو۔ صبح وہ لوگ 4000 فٹ کے فاصلے سے جمپ کرنے والے ہیں، کیا انہیں ڈر نہیں لگتا؟ کیا ان لوگوں کی اپنی زندگی پیاری نہیں؟ زندگی سب کو پیاری ہوتی ہے میری جان، اور ایسے ایڈونچر کا نام ہی زندگی ہے۔ زندگی کا اصل مزہ ہی یہی ہے میرا بچہ، چلو زندگی کا مزہ لیتے ہیں۔ ذرا سوچو ہمیں فضا سے یہ دنیا کیسی محسوس ہوگی، ہواؤں میں جا کر اس چیز کو ایکسپیرینس کرنے کا مزہ ہی الگ ہے۔ اگر تمہیں مزہ نہ آیا تو پیسے واپس۔ وہ اسے بہلا رہا تھا، لیکن وہ نفی میں سارے لا رہی تھی، وہ اسے چھوڑ نہیں رہا تھا، ورنہ یقیناً وہ بھاگ جاتی۔ اس وقت وہ بس کام پہ جا رہی تھی، لیکن اس نے پرواہ نہ کی۔ اس کی بیلٹ کو اس کی کمر سے باندھتے اس نے خود اس کے پیچھے آتے ہوئے اسے اپنے آپ کو بھی اس کے ساتھ مضبوطی سے لاک کیا تھا۔ تمہیں پتہ ہے جیسے ہی ہم جمپ کریں گے نا، ویسے ہی اوپر والے جہاز سے لوگ جمپ کریں گے، اور دیکھتے وہ ہمارے بالکل پاس آ جائیں گے۔ ہم ہوا میں اکیلے نہیں ہوں گے، بہت سارے لوگ دیکھ کر تمہارا ڈر خود بخود ختم ہو جائے گا۔ کتنا مزہ آنے والا ہے، ذرا سوچو تو۔ صحیح، فضول میں کانپنا بند کر دو، وہ اسے پوری طرح سے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے سمجھا رہا تھا، جبکہ مریم کی تو اب آواز ہی بند ہو گئی تھی۔ وہ بیچاری تو خوف سے کچھ بول ہی نہیں پا رہی تھی، لیکن قائدان کو اسے بخشنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ کیا آپ لوگ ریڈی ہیں؟ اس لڑکی نے انگلش میں پوچھا تو مریم نے فوراً نفی میں سار لایا تھا، جبکہ قائدان اسے آگے اپنا سار مضبوط کرتا تھوڑا سا جہاز کے دروازے کے قریب آ چکا تھا۔ وہ ان دونوں کو بیسٹ آف لک وش کرتی پیچھے ہٹی تھی جب قائدان نے نیچے کی طرف چھلانگ لگا دی، اور اس کے ساتھ ہی مریم کی نہ رکنے والی چیخوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا، لیکن وہ اس کی چیخوں کو بالکل کوئی اہمیت نہیں دے رہا تھا۔ فضا میں وہ ہواؤں سے باتیں کر رہے تھے، اتنی بلندی پر زمین کی طرف دیکھنے کی تو اس میں ہمت ہی نہیں تھی۔ وہ تو بس چیخیں مارتی ہوئی آنکھیں بند کیے ہوئی تھی، اسے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ ہواؤں کا زور اتنا تھا کہ وہ کچھ بول بھی نہیں پا رہی تھی، جبکہ اس کے ساتھ قائدان نے اسے مضبوطی سے تھام رکھا تھا، ویسے اس طرح سے اپنے ساتھ لگائے ہوئے تھا کہ کبھی بھی نہیں چھوڑے گا۔ خیر اتنا یقین تو اب مریم کو بھی اس پر تھا کہ وہ اسے کچھ نہیں ہونے دے گا، لیکن اپنے ڈر کو فضاؤں میں محسوس کر کے وہ کافی دیر چیختی رہی، لیکن اب ریلیکس ہو گئی تھی جب اسے محسوس ہوا کہ اس کے آگے پیچھے مزید لوگ بھی ہیں جو اپنا یہ فضول سا شوق پورا کر رہے ہیں۔ اس کے آگے پیچھے کافی سارے لوگوں نے اوپر والے جہاز سے چھلانگ لگائی تھی، کچھ لوگ چیخ رہے تھے، کچھ لوگ کسی سے اپنی محبت کا اظہار کر رہے تھے، تو کچھ لوگ نہ جانے کیا کیا بول رہے تھے، لیکن ان میں سے ایک آدمی جو ان کے بالکل قریب سے دور ہوا تھا اچانک خاموش ہو گیا تھا، اور ٹیم سے دوبارہ اوپر کی طرف کھینچ رہی تھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے وہ خوف سے بے ہوش ہو گیا۔ مزید کچھ سیکنڈ فضا میں رہنے کے بعد انہیں بھی واپس اوپر کھینچ لیا گیا تھا، وہ واپس اپنی منزل تک پہنچ چکے تھے۔ قائدان تو کافی پرجوش لگ رہا تھا،
جبکہ مریم اس کے سینے سے لگی بری طرح کانپ رہی تھی۔ ہاں لیکن یہ ایڈونچر برا نہیں تھا، اس نے ایک نئی چیز ایکسپیرینس کی تھی، اس نے ایک ایسی چیز کے مزے لیے تھے جس کے بارے میں اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ ہاں یہ مشکل تھا، لیکن بہت مشکل تھا۔ اس کی جان اب تک جا رہی تھی، اس کی سانسیں اب تک نارمل نہیں ہوئی تھی، لیکن یہ چیز کبھی نہ بلانے والی تھی، شاید وہ اسے ہمیشہ یاد رکھنے والی تھی۔ وہ لوگ جہاز سے نیچے اترے تو قیزان نے اسے اپنے ساتھ لگایا ہوا تھا، جبکہ اس آدمی کے لیے جو وہاں راستے میں بے ہوش ہو گیا تھا اس کے لیے ایمبولینس منگوائی گئی تھی، لیکن شاید وہ آدمی مر چکا تھا کیونکہ ٹیم کافی زیادہ پریشان تھی۔ اسے جتنا سمجھ میں آیا تھا وہ یہی تھا کہ اس آدمی کا دل بند ہو جانے کی وجہ سے اس کی موت ہو چکی تھی، لیکن اگر وہ اتنا ہی زیادہ ڈرپوک تھا یا اسے اتنا ہی زیادہ خوف آتا تھا ان سب چیزوں سے، پھر اس کو اس ساری چیزوں میں یہ سب کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اپنی عمر کا ہی لحاظ کر لیتا، یہ کیسا شوق تھا جو اسے موت کے اتنے قریب لے آیا تھا؟ خیر وہ صرف اس کے لیے مغفرت کی ہی دعا کر سکتی تھی، نہ جانے اپنے شوق کے چکر میں اس کی فیملی پر کیا گزرے گی۔ ابھی تک تو شاید اس کی فیملی کو اس کے بارے میں کچھ پتہ بھی نہیں ہوگا۔ کیا سوچنے لگی جان، کہیں تم اس آدمی کے بارے میں تو نہیں سوچ رہی؟ میرے خیال میں زندگی کی آخری لمحات کو اس طرح سے جینا چاہتا تھا، لیکن عمر اور وقت کے ساتھ ایسے شوق پورے کیے جاتے ہیں۔ بیچارہ ٹیم کہہ رہی ہے شاید ہارٹ اٹیک سے اس کی موت ہو گئی ہے، قیزان اسے اپنے ساتھ لگائے ہوئے بتا رہا تھا، جبکہ تھوڑے فاصلے پر اس نے اسے ایک کرسی پر بٹھایا تھا۔ قیزان مجھے بہت برا لگ رہا اس کے لیے، بیچارہ، اگر تو وہ اپنی زندگی کے آخری دن کو ایڈونچر کے ساتھ گزارنا چاہتا تھا یا اپنی شوق پورے کرنا چاہتا تھا، پھر تو اس کے ساتھ بہت برا ہوا، بہت برا ہوا۔ ٹیم والے بتا رہے تھے کہ اس نے پہلی دفعہ یہ نہیں کیا، وہ اکثر یہاں پر آتا رہتا ہے اور یہ سب کچھ کرتا رہتا ہے، لیکن دیکھو موت بھی کیا چیز ہے، انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے۔ اس کے پاس سے دو لڑکیاں گزرتی اردو میں بات کر رہی تھیں، یقیناً ان کا تعلق پاکستان سے تھا۔ قیزان یہ لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ آدمی پہلے بھی یہ سب کچھ کر چکا تھا، تو پھر وہ اتنا ڈر کیسے گیا کہ اس کی موت ہو گئی؟ اس نے پاس سے گزرتی اس لڑکی کی پوری بات سن لی تھی، جبکہ قیزان نفی میں سار لا گیا۔ یہ کتنی خطرناک چیز ہے جو کسی کو بھی موت کے گھاٹ اتار سکتی ہے؟ وہ پریشانی سے اس سے پوچھنے لگی تھی۔ کوئی کسی کو موت کی گھاٹ نہیں اتار سکتا، جب کسی کی موت آئی ہوتی ہے وہ تب بھی مرتا ہے، شاید اس کی زندگی یہیں پر ختم ہونی تھی، شاید اسی طرح اس کی موت لکھی ہوئی تھی، سو مر گیا۔ اب تمہیں اس کے لیے زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، چلو مجھے بھوک لگ رہی ہے، کچھ کھانے کے لیے چلتے ہیں۔ ویسے میں نے سنا ہے ہوٹل کے قریب ایک چھوٹا سا ریسٹورینٹ ہے، یہاں کافی مزیدار قسم کا کھانا ملتا ہے، کیا خیال ہے وہاں چلیں؟ اس نے پوچھا تو اس نے فوراً ہاں میں سار لا دیا، کیونکہ اس طرح کے عجیب و غریب ایڈونچر کے بعد وہ خود بھی بہت زیادہ بھوک محسوس کر رہی تھی۔ تو پھر چلو جانو، ہم یہاں وقت برباد کیوں کریں؟ وہ اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے ساتھ لے جانے لگا تھا، جبکہ وہ بھی خاموشی سے ایک نظر واپس MOS کی طرف دیکھتی آگے بڑھ چکی تھی۔ جب ایک نظر قیزان نے بھی اس طرف دیکھا اور پھر اپنے ہاتھ میں موجود اس چھوٹی سی پن کو، شاید وہ مریم کو کبھی بھی اس چیز کے لیے فورس نہ کرتا، شاید وہ کبھی ایسا کچھ بھی نہ کرنے دیتا جو اس کا دل نہیں مانتا، لیکن اس نے زبردستی کی تھی کیونکہ اس کے پیچھے اس کا ایک مقصد تھا۔ وہ اپنی بیوی کو اس ڈر سے نکال چکا تھا اور اسے ایک ایسا ایڈونچر دکھا چکا تھا جسے یقیناً وہ ایک اچھی چیز ایکسپیرینس کر چکی تھی، شاید زندگی کا صحیح مزہ لے چکی تھی، اور باقی اس آدمی کو موت کے گھاٹ اتار کر اسے سکون ملا تھا۔ مظہر پاشا کے 5 لوگ ختم ہو چکے تھے، اب باری تھی مظہر پاشا کی، جسے اس نے تڑپا کر مارنا تھا۔ انجم کا ہی نہیں، اس نے نہ جانے کتنی معصوم لڑکیوں کا بدلہ لینا تھا، نہ جانے کتنی بے قصور لڑکیاں اس آدمی کی وجہ سے اپنی زندگی ختم کر چکی تھیں۔ اب اس کا وقت آ گیا تھا، اب اسے ختم ہونا تھا، اور یقیناً اس کی موت بھی بہت قریب تھی اور بہت جلد وہ اس تک پہنچنے والا تھا۔ ہائے میں اتنے اوپر سے نیچے کودی بہت مشکل ہوتا ہے، کودنا آسان نہیں ہوتا، اور ایک دفعہ تو زندگی میں تم کو بھی کودنا قسم سے مزہ ہی آ گیا۔ میں سوچ رہی ہوں یہ جو ایڈونچر ہے نا پھر سے کرنا چاہیے۔ ویسے بھی تم کہہ رہے تھے 2 دفعہ چھلانگ لگانا۔ وہ فون کان سے لگائے دائیں بائیں گھومتے ہوئے مسلسل بول رہی تھی۔ دور طرف سے یاور کیا کہہ رہا تھا اسے ہرگز سمجھ نہیں آ رہی تھی، لیکن وہ اس کی باتوں پر خوب ہنسے جا رہا تھا۔ وہاں میڈم کی جان نکل رہی تھی اور یہاں میڈم اپنے بھائی کو جلانے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا بولے جا رہی تھی، ہاں لیکن اس کی حرکتیں کافی مزیدار تھیں۔ وہ خود کو ضرورت سے زیادہ بہادر ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ جاور بھی شاید حیران تھا، یہ شاید اسے خوش کرنے کے لیے حیران ہونے کی ایکٹنگ کر رہا تھا۔ خیر جو بھی تھا، لیکن اسے مزہ آ رہا تھا اس کی باتیں سنتے ہوئے۔ ارے نہیں بھائی، یہ تمہارے پاس کی بات نہیں ہے، تم سے نہیں ہوگا، کوئی معمولی سی نہیں کودی نہیں لگانی، 4000 فٹ کا فاصلہ ہوتا ہے، تمہیں پتہ بھی ہے وہ جہاز کتنا اونچا تھا، اللہ نیچے تو دیکھا ہی نہیں جا رہا تھا، لیکن پھر بھی جیسا کہ تمہیں پتہ ہے تمہاری بہن کتنی بہادر ہے۔ اس نے فرضی کالر اچکائے ہوئے تھے، تو قیزان نے بڑی مشکل سے اپنے کہہ کو کنٹرول کیا تھا۔ ہاں تو کوئی معمولی بات تھوڑی ہے، اگر میں بہادر نہیں ہوتی
تو اتنی اونچی چھلانگ کیسے لگاتی؟ ہاں مجھے یاد ہے، تمہیں پتہ ہے ایک آدمی تو ہارٹ اٹیک سے وہیں پر مار گیا، مطلب اس نے جیسے جہاز سے چھلانگ لگائی اس کو ہارٹ اٹیک آ گیا، اور وہ پتہ نہیں کیا کیا بولے جا رہی تھی، جب اچانک اذان نے فون کھینچ کر اس کے کان سے الگ کرتے ہوئے بند کر دیا۔ سارا دن کیا بھائی سے باتیں کرنے میں ہی گزار دو گی؟ جان من اپنے شوہر کی طرف بھی تو نظر کرم کر دو نا، آخر وہاں پر تم نے اتنی بہادری دکھائی ہے۔ وہ فون بیڈ پر اچھالتے ہوئے اس کی کمر کے گرد اپنا آثار بناتا اسے اپنے قریب کھینچتے ہوئے بولا، تو اس نے نگاہیں جھکا لی تھی۔ یہ نظروں کے کھیل کو میں شرم و حیا سمجھوں، یہ جھوٹ پکڑے جانے کی وجہ سے شرمندگی ہو رہی ہے؟ وہ اس انداز میں بولا کہ اس نے گھور کر اسے دیکھا، پھر اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے خود سے دور کرتے ہوئے چہرہ پھیر گئی۔ میں نے کوئی جھوٹ نہیں بولا، اس کے پکڑے جانے پر مجھے کوئی شرمندگی ہوگی؟ ہم میں نے ویسے بھی بہت بہادری دکھائی ہے، اتنی اونچائی سے چھلانگ مارنا کوئی معمولی بات تھوڑی ہے۔ وہ چہرہ پھیر گئی تھی جبکہ وہ اس کے گرد اپنا آثار بناتا اسے دوبارہ سے اپنے قریب کر گیا تھا۔ تو میری جان، میں کب کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی معمولی سی بات ہے، یہ تو بہت بہادری والا کام ہے جو تم نے کیا، لیکن اب میں تم سے اس سے بھی زیادہ بہادری والا کام کروا رہا ہوں۔ اس سے بھی زیادہ بہادری والا کون سا کام ہوتا ہے؟ اس سے زیادہ مشکل کام میں نے زندگی میں کوئی نہیں کیا۔ وہ پریشانی سے اسے دیکھنے لگی تھی، کہیں وہ اسے مزید تو کچھ نہیں کروانے والا تھا۔ ہوتا ہے نا جانے من، ہوتا ہے شوہر کی خدمت والا کام دنیا کا سب سے مشکل کام، اور اس کام کو کرتے ہوئے نا اکثر بیویوں کو موت پڑتی ہے۔ اس کو اپنے قریب کھینچتے ہوئے وہ اپنے ساتھ لگا چکا تھا، جبکہ انداز میں ایسی شرارت تھی کہ وہ گھور کر رہ گئی۔ استغفر اللہ، آپ کا کوئی بھی کام کرتے ہوئے مجھے کبھی موت نہیں پڑی۔ میں اس کے سینے پر انگلی سے نقش و نگار بناتے ہوئے بولی، لیکن یہ الگ بات ہے کہ ابھی تک میں نے آپ کا کوئی کام بھی کیا ہی نہیں، نہ تو آپ مجھے کپڑے استری کرواتے ہیں، نہ کپڑے دھلواتے ہیں، نہ گھر صاف کرواتے ہیں، نہ کھانا بنواتے ہیں۔ وہ بولنے پر آئی تو پھر بولتی ہی چلی گئی، جبکہ وہ اس کے انداز پر صرف مسکرایا جا رہا تھا۔ ہاں، کیونکہ بیویوں کے کام صرف یہ سارے نہیں ہوتے، بلکہ بیویوں کے کام تو اور بہت سارے ہوتے ہیں، جیسے کہ شوہر کو پیار کرنا۔ اس کی کمر میں مزید اپنا ہاتھ مضبوطی سے حائل کرتے ہوئے اس کے بالوں میں انگلیاں پھنسا چکا تھا، اس کی گردن کو پیچھے کی طرف کھینچتا اس کی گردن پر اپنے دانت کاٹ چکا تھا۔ سوچ رہا ہوں تمہیں ٹھیک سے خدمت کرنا سکھا ہی دوں۔ وہ اس کی آنکھوں میں خمار آلودہ انداز میں دیکھتے ہوئے بولا، تو وہ اس کی خدمت کا اصل مطلب سمجھ گئی تھی۔ اس کی گردن پر اپنا شدت بھرا لمس چھوڑتے ہوئے اب وہ اس کی گردن کو چوم رہا تھا۔ انداز بڑا محبت بھرا تھا، کبھی انداز میں سختی شامل ہو جاتی، وہ نہ جانے آج اسے محبت کے کون سے رنگ دکھانے والا تھا۔ اس کا محبت کرنے کا وہ ایک انداز نہ تھا، وہ ہر انداز میں سے پیار جتاتا تھا۔ اس وقت بھی وہ اسے اپنی باہوں میں قید کیے ہوئے اس کی گردن پر اپنی شدت سے بھرپور بوسوں کو بڑی چاہت سے بکھیر رہا تھا۔ وہ خاموشی سے اس کے قریب کھڑی تھی جب اس نے آہستہ سے اسے کھینچ کر مزید پاس کیا۔ اس نے اپنے آپ اس کے سینے میں چھپایا تھا، جبکہ وہ اپنی کمر پر اپنی قمیض کی ڈوری کھلتی ہوئی محسوس کر کے اس کی شرٹ کو سینے پر سے دبو چکی تھی، جبکہ اپنی گردن پر اس کے ٹھنڈے بے باکی سے گردش کرتے لبوں کا لمس بھی وہ شدید محسوس کر رہی تھی، جب اچانک اس نے اسے اپنی باہوں میں اٹھا کر بیڈ پر لٹایا۔ میرے کپڑوں کا کیا حال کیا ہے، یہ لڑکی یہی کپڑے پہن کر گھومنے جانا تھا ہم نے؟ وہ اس کا ہاتھ اپنی شرٹ سے ہٹاتے ہوئے بولا، پھر ایک نظر وہ اس کی شرٹ کو دیکھتی ہنسی تھی، کیونکہ اس کی شرٹ کی استری سینے والی جگہ سے بہت بری طرح سے خراب ہوئی تھی۔ ایسا تو ہوتا ہی ہے پھر ایسے کاموں میں، وہ شرارت سے بولی۔ ہاں بالکل، ایسا تو ہوتا ہی ہے، پھر ایسے کاموں میں ہم چینج کر کے چلے جائیں گے، پہلے رومانس کر لیتے ہیں۔ وہ جیسے اسے یہی جواب چاہتا تھا۔ ہم کہاں جانے والے تھے؟ اس نے اپنے کندھے پر شرٹ ٹھیک کرتے ہوئے پوچھا۔ تو وہ اس کے مزید قریب ہوا اور شرٹ کندھے سے ہٹا کر نیچے کر دی۔ ہم اذان کی باہوں میں آنے والی تھی اور میں تمہیں لے کر اپنی محبت کی دنیا میں جانے والا تھا، اب چلیں؟ وہ اس کی گردن سے دوپٹہ نکال کر سوالیہ انداز میں بولا، تو اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ جب وہ اسے اپنے قریب کرتا، اس کی سانسوں کو مشکل میں ڈالتا، اس کے ہوش اڑانے لگا تھا، وہ اس کے ذہن اور دل پر سوار ہوتا، اس کے پور پور کو چومنے لگا، اپنے ہونٹوں سے وہ اس کی سانسیں چھیننے لگا تھا، جبکہ وہ اس کی شدت ساعتی خود کو اس کے رحم و کرم پر چھوڑ چکی تھی۔ کیسے ہو مظہر پاشا؟ زندہ ہو یا اپنے دوستوں کا میں دنیا سے کوچ کر گئے ہو؟ خیر زندہ ہی ہو، کیونکہ تم جیسی ضلالت اتنی آسانی سے مرتی نہیں۔ خیر تمہیں افسوس کے لیے فون کیا، ماتم منا رہے ہو اپنے ساتھیوں کی موت کا؟ ویسے تمہیں منانا بھی چاہیے، بہت دکھ ہوا یار، تمہارے 5 نہیں 3 لوگ تو تمہارے سعودیہ میں بھی مر گئے ہیں۔ بڑا افسوس ہوا ان لوگوں کی موت کا سن کر۔ ویسے 5 لوگوں کو تو میں عوامی سر میں ختم کر کے یہاں ترکی آیا تھا۔ وہ جیسے سارے راز کو ہو رہا تھا، وہ بھی بڑے پرسکون سے انداز میں۔ تو یہ سب کچھ تم نے کیا، میرے سارے ساتھیوں کو تم ختم کر رہے تھے، ان سب چیزوں کے پیچھے تمہارا ہاتھ ہے۔ بہت بڑی غلطی کر دی تم نے قائزان کا آدمی، اب اپنے انجام کے لیے بھی تیار رہنا۔ وہ اسے دھمکی دے رہا تھا، جبکہ دوسری طرف سے قائزان کا کہکا بھی ساختہ تھا، تم صرف دھمکیاں ہی دے سکتے ہو مظہر پاشا، تمہارے پاس میں کچھ بھی نہیں، اب تک تم نے میرا چہرہ تک نہیں دیکھا۔
تمہارا پورا گینگ مارا گیا، ایک آدمی کو میں نے چن کر ختم کر دیا، اور تم ابھی تک میرے چہرے سے بھی واقفیت حاصل نہیں کر پائے، اور تمہیں لگتا ہے تم مجھے میرے انجام تک پہنچاؤ گے۔ کتنے بیوقوف ہو تم۔ مجھے افسوس ہے کہ تم جیسے آدمی پر میں اپنا وقت برباد کر رہا ہوں، ورنہ تو مجھے یہ چاہیے کہ تمہیں بھی تمہارے سارے ساتھیوں کے ساتھ ایک جھٹکے میں ختم کر دینا چاہیے، لیکن نہیں، تم اس طرح سے نہیں مرو گے۔ تم نے ابھی بہت کچھ دیکھنا ہے، تمہاری بیٹی تمہارے ان کاموں میں پوری طرح سے شامل ہوگی۔ ویسے بھی باپ کی سلطنت تو اس کی اولاد ہی سنبھالتی ہے، اور تمہارے پاس تمہاری بیٹی کے علاوہ اور ہے ہی کیا۔ جو کام تم نے غیروں کی بیٹیوں کے ساتھ کیا، وہ کام تمہاری بیٹی کے ساتھ بھی ہوگا۔ تیار ہو، جو تم نے آج تک جو کارنامے سر انجام دیے نا، ان کی بھرپائی تمہاری اولاد کرے گی۔ جو تم نے دوسروں کی بیٹیوں کے ساتھ کیا، وہ سب کچھ تمہاری اپنی اولاد کے ساتھ ہوگا، وہ بھی تمہاری آنکھوں کے سامنے۔ اور اسے دھمکی سمجھنے کی غلطی مت کرنا، کیونکہ قائدان کا آدمی کبھی کسی کو دھمکی نہیں دیتا۔ چپ ہو جاؤ، ایک لفظ مت کہنا میری بیٹی کے خلاف۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم اگر میرے چند آدمیوں کو ختم کر دو گے تو میں تم سے ڈر جاؤں گا؟ میری بیٹی تک پہنچنے کی غلطی کبھی مت کرنا قائدان کا آدمی، ورنہ تمہارا کیا انجام ہوگا یہ تمہاری سوچ ہے۔ وہ اب بھی اسے دھمکا رہا تھا۔ میں اپنے ہر طرح کے انجام کے لیے تیار ہوں، تم تیار ہو جاؤ۔ تمہاری بیٹی کو 3 دن کے بعد میں تمہارے ہی گھر سے غائب کر دوں گا، اور تم کچھ نہیں کر پاؤ گے، کچھ بھی نہیں۔ اور تمہیں پتہ ہے تمہاری بیٹی تمہیں کہاں ملے گی؟ وہیں جہاں تم باقیوں کی بیٹیوں کو لے کر جاتے ہو۔ وہ ابھی بول ہی رہا تھا جب دوسرے سے مظہر پاشا نے وہ سے فون بند کر دیا۔ اس نے ایک نظر اپنے فون کو دیکھا اور پھر کھل کر ہنسا۔ اپنی بیٹی کے لیے تم ایسے الفاظ بھی نہیں سوچ سکتے، اور دوسروں کی بیٹیوں کے ساتھ تم نے یہ سب کچھ کیا ہے مظہر پاشا۔ تم برداشت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن اب تمہیں بہت برداشت کرنا پڑے گا۔ وہ اپنے موبائل کی اسکرین کو گھورتے ہوئے بولا تھا۔ وہ قائدان، مجھے نا آپ کا فون چاہیے۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو اسے آئینے کے سامنے کھڑے دیکھا تھا۔ شارٹ سی کرتی میں وہ نیچے بڑا سا پلازو پہنے ہوئی تھی۔ وہ بہت خوبصورت تھی، یہ ہر طرح کا لباس اس پر سجتا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا، لیکن وہ اس کے دل پر بجلیاں گرا رہی تھی۔ کیا کرو گی جانے من میرے فون کا اس وقت؟ کبھی کبھی لگتا ہے اب مجھے تمہیں تمہارا ہی فون دے دینا چاہیے، کیونکہ تم میرا فون مجھ سے زیادہ استعمال کرتی ہو۔ ویسے قریب آتے ہو بولا، یہ باتیں بعد میں نہیں کر سکتے آپ، جو چیز مانگی ہے وہ دیجیے نا، میں بڑا ضروری فون کرنا ہے کسی کو۔ وہ اپنا ہاتھ سامنے کرتے ہوئے بولی، تو اس نے فوراً ہی اپنا فون نکال کر اس کی ہتھیلی پر رکھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ فون لے لیتی، قائدان نے اس کے ہاتھ کو اپنے قبضے میں لے کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ وہ اگلے ہی لمحے ٹوٹی ہوئی ڈال کی طرح اس کے سینے سے جا لگی تھی، جبکہ اس کے اتنے پاس کرنے پر وہ پوری آنکھیں کھولے حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ قائدان کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ وہ آہستہ سے اس کی طرف جھکتے ہوئے اس کے لبوں کو اپنے نرم و گرم سا لمس چھوڑتا پیچھے ہٹتے ہوئے بیڈ پر آرام سے جا کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ تو کتنی دیر حیرت کے سمندر میں گری رہی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ نارمل ہوئی تو نظریں اٹھا کر اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ وہ بالکل سکون سے آنکھیں بند کیے بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھا۔ اس نے گہرا سانس لیتے ہوئے فون پر نمبر ملانا شروع کیا۔ وہ آرام سے بیڈ پر بیٹھا ہوا تھا جب وہ فون پر آج یاور کے بجائے رسل کا نمبر ملا رہی تھی۔ اسے حیرت ہوئی تھی، اسے بلا رسل سے کیا کام ہو سکتا تھا۔ السلام علیکم مرم بات کر رہی ہوں، کیسے ہیں آپ؟ رافیل بھائی آپ کے پاس ہیں۔ اس نے جیسے ہی دوسری طرف سے فون اٹھایا مرم نے کہنا شروع کر دیا، وعلیکم السلام مرم، الحمدللہ ہم بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں، تم سناؤ تم ٹھیک ہو نا؟ اور قائدان کہاں ہے؟ تم فون کیوں کر رہی ہو؟ اس نے ایک ساتھ کئی سوال کر ڈالے۔ آرام سے سکون سے میری بات سنیں، پہلے ایسا کریں جا کر پانی پی لیجیے، سانس لے لیجیے، یہ کیا طریقہ ہوا؟ آپ تو میرا فون کرنے پر مرے ہی جا رہے ہیں۔ اسے رسل کی پریشانی پر بڑا عجیب سا محسوس ہوا تھا۔ مرم تم ٹھیک ہو نا؟ قائدان تو ٹھیک ہے، کوئی پریشانی والی بات تو نہیں ہے۔ قائدان کہاں ہے؟ وہ کیوں فون نہیں کر رہا؟ تم نے فون کیوں کیا؟ وہ اس کے ریلیکس کرنے پر بھی ریلیکس نہ ہوا تھا۔ ارے میں بالکل ٹھیک ہوں، وہ بھی بالکل ٹھیک ہے، ہم دونوں ایک ساتھ ہی بیٹھے ہوئے ہیں، بس آپ کو یہ بتانا تھا کہ میں نے جہاز سے کودی لگائی ہے، آپ کو بھی بتانا تھا اور رافیل بھائی کو بھی بتانا تھا۔ ویسے آپ لوگوں نے تو کبھی کام کیا نہیں ہوگا، اور اتنا مشکل کام ہے بہادر لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ اس کا انداز بالکل یاور والا ہی تھا۔ قائدان نے آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا، پھر دونوں انگوٹھے دکھا کر اسے داد دی اور آنکھیں دوبارہ بند کر دی۔ اچھا بہت اچھی بات ہے، یہ تو تم نے بہت اچھا کیا، لیکن قائدان بھی تمہارے ساتھ رہا ہوگا۔ وہ کافی ریلیکس ہو گیا تھا۔ ہاں قائدان تو بہت ڈرے ہوئے تھے، لیکن میں نے ان کو ہمت دی کہ ایسی چھوٹی موٹی چیزوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ اس نے خود کو مزید پاورفل ثابت کرنا چاہا۔ اس کے انداز پر قائدان نے آنکھیں تو نہیں کھولی تھی، لیکن لبوں سے مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ یقیناً اس کی ساری باتوں کو انجوائے کر رہا تھا۔
اب بس تم ہی رہ گئی ہو نا اس کا ڈر کم کرنے کے لیے۔ اسے رافیل کی کافی دور سے آواز سنائی دی تھی، یقیناً فون کی آواز اوپن تھی اور وہ بھی اس کی ساری باتیں سن رہا تھا۔ یہ کیا کہا رافیل بھائی نے؟ لگتا ہے آپ ڈبلیو کے ساتھ گزاری پنجے والی رات بھول گئے ہیں۔ چلیں کوئی بات نہیں، آپ کو یاد دلانے کے لیے میں ہوں نا، آ جاؤں گی کچھ ہی دنوں میں واپس۔ میرے بچے کا خیال رکھیے گا، میں آ کر آپ کو سیٹ کروں گی۔ اس نے کافی غصے سے کہا تھا، جبکہ قائدان نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا اور پھر مسکرا دیا۔ ارے میری بہنا، میں تو مذاق کر رہا تھا، مجھے پتہ ہے تم بہت بہادر ہو۔ اسے فون میں سے رافیل کی آواز سنائی دی تھی، جس کو اگنور کرتے ہوئے غصے سے فون ہی بند کر لیا۔ مطلب اب وہ اس کی کسی طرح کی چالاکیوں میں نہیں پھنسنے والی تھی۔ جبکہ قائدان کا فون اس کے قریب رکھتے ہوئے وہ اپنے لیے کپڑے نکالتی واش روم میں گھس گئی تھی، جبکہ اس کے جانے کے بعد قائدان کھل کر ہنسا تھا۔ کیا ہم لوگ واپس جا رہے ہیں؟ شکر ہے اللہ پاک کا، میں تو تھک گئی تھی، یہاں جلدی سے واپس چلتے ہیں، وہ خوشی سے بولی تھی۔ جانم ہمیں سر واپس نہیں جا رہے، ہم صرف یہ ہوٹل چھوڑے ہیں، اب بھی ہم اگلے 5 دن تک یہیں رہیں گے، اس نے تفصیل سے بتایا تھا۔ مجھے واپس جانا ہے، میں نا یہاں بہت اکتا چکی ہوں، مجھے یہ ہانی مون بالکل بھی اچھا نہیں لگا، اس سے تو مصر ہی بہتر تھا۔ وہ کچھ اداسی سے بولی تو قائدان اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ کیوں پسند نہیں آئی تمہیں یہ جگہ؟ لڑکیوں کو تو یہ جگہ بہت پسند ہوتی ہے، بلکہ میں نے سنا ہے کہ لڑکیاں یہاں آنا پسند کرتی ہیں، مجھے لگا تم یہاں آ کر خوشی محسوس کرو گی۔ میں نے سن رکھا تھا کہ یہاں بہت ہینڈسم نوجوان ہوتے ہیں، ہر طرف نیلی آنکھوں والے گھوم رہے ہوتے ہیں، بلکہ ہر طرف چاند ہی چاند ہوتے ہیں، لیکن یہاں تو صرف ان کے انکلوں کے سروں کے چاند نظر آ رہے ہیں ہر طرف۔ مجھے یہاں آ کر مایوسی ہوئی ہے، یہاں کوئی بھی نیلی آنکھوں والا نہیں گھوم رہا۔ وہ جیسے اسے اصل وجہ بتا رہی تھی یہاں نہ رکنے کی۔ لڑکی، میرے خیال میں مردوں کو دیکھنے کے بجائے تمہیں یہاں کی خوبصورتی کو غور سے دیکھنا چاہیے۔ ہم نے ترکی کا سمندر دیکھا ہے؟ مصر میں دور دور تک ہمارے علاقے میں کوئی سمندر نہیں ہے، صرف صحرا ہی صحرا ہے۔ وہ جیسے اسے احساس دلا رہا تھا، وہ یہاں مردوں کی آنکھیں اور چاند سے چہرے دیکھنے آئی تھی۔ یہ جان کر اسے بالکل بھی خوشی نہیں ہوئی تھی، اس کی بیوی تو سچ پوائنٹ میں بہت بڑی ٹھرکن ثابت ہو رہی تھی، اور یہ اسے بات ہرگز گوارا نہ تھی۔ میں نا پاکستان میں کراچی اپنے پھپھو کے گھر سے ہو کر آئی ہوں، اور آپ کو پتہ ہے کراچی کا سمندر کتنا بڑا ہے؟ آپ کو لگتا ہے میں ترکی میں سمندر دیکھنے کے لیے آؤں گی؟ حد نہیں ہوگی۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی، تو یہاں کا شام کا منظر دیکھو کتنا خوبصورت ہے۔ وہ اسے احساس دلا رہا تھا، یہ شام کا جو خوبصورت ترین منظر ہے نا، یہ میں ہر شام کو دیکھتی ہوں۔ اس دنیا میں آئے مجھے 19 سال ہو گئے ہیں، یہ میرے لیے نئی چیز ہرگز نہیں ہے جسے دیکھنے کے لیے میں ترکی میں آؤں گی۔ وہ جیسے اس کی عقل پر ماتم کاری تھی۔ تمہیں شرم نہیں آ رہی؟ کیوں خدا کی نظروں میں گنہگار ہو رہی ہو؟ اتنا ہینڈسم شور ہوتے ہوئے تم ترکی کے مردوں کو دیکھنے کے لیے آئی ہو؟ اسے اپنی بیوی کے ٹھڑک کو قابو کرنا تھا۔ میں ترکی کے ان مردوں کو دیکھنے کے لیے آئی ہوں جن کا ذکر ناولوں میں کیا گیا ہے۔ وہ بہت خوبصورت ہوتے ہیں، نیلی آنکھوں والے ہوتے ہیں، چاند سے چہرے والے ہوتے ہیں۔ ان کو نہیں، اور ویسے بھی ناولوں والے ہیرو پر لائن مارنا گناہ ہے، یہ کہیں پر بھی نہیں لکھا ہوا، اس لیے آپ مجھے فضول میں ڈرانا بند کریں۔ اس کے بعد جیسے ہر بات کا جواب تھا۔ قائدان تو سر پکڑ کر رہ گیا تھا، اس کی بیوی اس کے سامنے ٹھڑک جاڑ رہی تھی، اور وہ بھی ایسے لوگوں پر جو اس دنیا میں موجود ہی نہیں تھے۔ ویسے اچھی بات تھی وہ دنیا میں موجود نہیں تھے، اگر ہوتے تو یقیناً قائدان انہیں دنیا سے ہٹا چکا ہوتا۔ وہ لوگ رات دیر ہوٹل واپس پہنچے تھے، مریم تو گاڑی میں ہی سو گئی تھی۔ وہ ایک بار پھر سے 13 گھنٹے کی ڈرائیو کرتے ہوئے کافی تھک چکا تھا۔ مریم جان اٹھو، ہوٹل آ گیا بیبی۔ وہ اس کے چہرے پر جھکا نرمی سے اسے جگا رہا تھا۔ مریم، بیبی اٹھو نا، دیکھو ہم پہنچ گئے۔ اس نے اس کے گال کو نرمی سے تھپتھپاتے ہوئے کہا، تو وہ نیند میں ہی اس کے سینے پر سر رکھ کر دوبارہ سے سو گئی۔ اس کی پرسکون نیند دیکھ کر قائدان سر دبا بھر کر رہ گیا تھا۔ جانے من، اپنی آنکھیں کھولو، اندر چلنا ہے، ہم یہاں گاڑی میں ساری رات نہیں گزار سکتے۔ وہ بے حد محبت سے اس کے کان کے پاس سرگوشی کر رہا تھا۔ نہیں، میں جاگ گئی تو میری نیند خراب ہو جائے گی، پھر مجھے رات کو نیند نہیں آئے گی، مجھے سونا ہے۔ وہ مزید اس کے سینے میں گھستے ہوئے لاڈ سے بولی تھی۔ قائدان نے مسکرا کر نفی میں سر ہلاتے ہوئے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے اور آہستہ سے اسے سیٹ کے ساتھ لگایا۔ تو میرے بچے کو سونا ہے، سو جاؤ جانے من، میں تمہیں ڈسٹرب نہیں کروں گا۔ وہ مسکرا کر کہتے ہوئے گاڑی سے نکلتا آہستہ سے دوسری سائڈ پر آیا، اور نرمی سے اسے اپنی باہوں میں اٹھاتے ہوئے اپنے ساتھ لگا کر گاڑی کا دروازہ بند کر دیا۔ اور اس نے سچ مجھ میں اسے بالکل تنگ نہیں کیا تھا، بلکہ یوں ہی اسے اپنی باہوں میں اٹھائے ہوئے وہ اندر کی طرف لے گیا تھا۔ سامنے مینیجر نے مسکرا کر اسے ویلکم کیا تھا، جس کا جواب اس نے سر ہلا کر دیتے ہوئے اسے چابی تھامی اور آگے بڑھ گیا۔ تھوڑا مشکل تو تھا ہی اس کے لیے دروازے کا لاک کھولنا، لیکن کیا وہ اپنی مریم کے لیے بس اتنا سا نہیں کر سکتا تھا؟ آف کورس کر سکتا تھا، بس اس کی جان کی نیند خراب نہیں ہونی چاہیے۔ اس نے آہستہ سے دروازے کا لاک کھولا، اپنے کمرے کے اندر داخل ہوتے ہوئے دروازے کا لاک بند کر کے اسے آ کر بیڈ پر لٹایا تھا۔ گاڑی میں جو سامان تھا وہ تو اب اس کا صبح ہی لے کر آیا جا سکتا تھا، بس اس کی مریم کی نیند خراب نہیں ہونی تھی۔ اسے بیڈ پر لٹاتے اوپر سکون سے دوبارہ نیند میں اتر گئی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے آہستہ سے اس کے اسکارف کو کھولا، اور پھر ایک سائڈ پر رکھتے ہوئے اس نے آہستہ سے اس کے گاؤن کے
بٹن کھولے تھے اور پھر اسی انداز میں اسے بالکل بھی ڈسٹرب نہ کرتے ہوئے اس کے گاؤن کو اتار کر ایک طرف رکھا تھا۔ مجھے امید ہے تمہاری نیند خراب نہیں ہوئی ہوگی۔ وہ اس کے لبوں پر نرم سا بوسہ دیتے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ اس کا لباس کافی پرسکون تھا۔ اس کے جوتے اتار کر ایک طرف رکھتے ہوئے وہ خود فریش ہونے چلا گیا۔ ہیلو فون پہلی بیل پر ہی اٹھا لیا گیا تھا۔ قہرزان کے لبوں پر پر اسرار مسکراہٹ تھی۔ اتنی جلدی؟ کہیں تم میرے فون کا انتظار تو نہیں کر رہے تھے؟ اتنا ڈر میرا؟ ارے پاشا تم تو ڈر گئے یار، اب تم سے کھیلتے ہوئے مجھے مزہ نہیں آئے گا۔ کیا بکواس کرنے کے لیے فون کیا ہے تم نے؟ وہ اس کی پہلی بات نظر انداز کرتے ہوئے بولا۔ میری بکواس سننے کی بےتابی؟ پاشا اب اس پیار کو میں کیا نام دوں؟ تم تو بہت جانے لگی ہو مجھے یار، ایسے تو دشمنی نہیں کی جا سکے گی۔ بکواس بند کرو اور جس مقصد کے لیے فون کیا نا وہ مقصد اپنا مجھے بتاؤ۔ میں تم سے نہ تو ڈرتا ہوں اور نہ ہی میرا کوئی تم سے لینا دینا ہے۔ یہ مت سوچنا کہ چند لوگوں ختم کر کے تم نے بہت بہادری کا مظاہرہ کر دیا۔ تم مجھے نہیں جانتے قہرزان کاظمی، جس دن تم میرے سامنے آئے نہ کتے کی موت مرو گے۔ وہ اسے اپنی پاور دکھانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا، جبکہ دوسری طرف سے قہرزان کا قہقہ بلند ہوا۔ ارے ہاں وہی تو تمہارے سامنے آنا چاہتا ہوں۔ تمہارے گھر آؤں گا اس سنڈے کو، تمہاری بیٹی کو لے کر جانا ہے نا تمہارے کلائنٹس کے پاس۔ ویسے میں یہ کام نہیں کرتا، لیکن شاید تمہاری بیٹی کے لیے میں یہ کام کر بھی لوں۔ ظاہر سی بات ہے اب تم خود اپنی بیٹی کو اپنے ہاتھوں سے اپنے کلائنٹس کے سامنے تو پیش نہیں کر پاؤ گے نا۔ اس کام کے لیے تمہیں کسی نہ کسی انسان کی تو ضرورت ہوگی، اور آدمی تو تمہارے سارے میں نے مار ڈالے ہیں۔ تو پھر ظاہر سی بات ہے اب تمہارے لیے مجھے یہ کام کرنا پڑے گا۔ تم مجھ سے اتنی محبت کرتے ہو، صبح شام تم میرے بارے میں سوچتے ہو، میرے فون کا انتظار کرتے ہو، تو تمہیں بالکل فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ تمہارا یہ کام میں خود اپنے ہاتھوں سے بہت اچھے سے کروں گا۔ ویسے میں اس کام میں بالکل ایکسپرٹ نہیں ہوں، لیکن تمہیں بالکل فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ میں یہ کام اتنے اچھے سے کروں گا کہ تم میرے فین ہو جاؤ گے۔ وہ بولے جا رہا تھا جبکہ دوسری طرف مظہر پاشا نے فون کو اتنے زور سے پکڑ کے رکھا تھا کہ اس کے ہاتھ میں اس کے فون کی اسکرین ہی ٹوٹ گئی۔ ارے مظہر پاشا کر لیا نا اپنا ہاتھ زخمی؟ تم فی الحال تو خود کو نقصان مت پہنچاؤ یار، کیونکہ اگر تمہاری بیٹی تمہارے کلائنٹس کو پسند نہیں آئی تو وہ خود اپنے ہاتھوں سے تمہیں ختم کریں گے، بلکہ شاید تمہارا اس سے بھی زیادہ برا حال کریں گے۔ لیکن میں تمہاری سفارش کروں گا، تمہیں بالکل ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ آخر میں تمہارے لیے اتنا تو کر ہی سکتا ہوں۔ وہ بولے جا رہا تھا جب مظہر پاشا نے پاگلوں کی طرح آگے پیچھے دیکھنا شروع کر دیا۔ وہ اس کے ایک لمحے سے واقف تھا تو مطلب صاف تھا، وہ اس کے آس پاس ہی تھا، لیکن کہاں؟ مجھے تلاش مت کرو مظہر پاشا، میں تمہارے بہت قریب ہوں لیکن تمہاری سوچوں سے بہت دور۔ مجھے پکڑنا تمہارے بس کی بات نہیں۔ خیر کل اپنی بیٹی کی حفاظت کرنا، کیونکہ وہ کل تمہارے کلائنٹس کے بستر پر۔ وہ بھی بول ہی رہا تھا کہ مظہر پاشا نے غصے سے فون بند کر دیا۔ اس نے بند اسکرین کو دیکھتے ہوئے اپنے الفاظ پر خدا سے توبہ کی تھی۔ میشا کے بیٹا کدھر ہو؟ وہ صبح اٹھ کر نیچے آیا تو اس نے سب سے پہلے اپنی بیٹی کو تلاش کیا۔ آج سنڈے تھا تو یقیناً اس کی بیٹی اسکول تو نہیں گئی ہوگی۔ باقی اس نے کل رات ہی اپنی بیٹی کو کہیں پر بھی آنے جانے سے سختی سے منع کر دیا تھا۔ جب تک قہرزان کاظمی کا خوف ختم نہیں ہو جاتا تب تک وہ اپنی بیٹی کو کہیں بھی نہیں بھیجنے والا تھا۔ صاحب جی میشا بیٹی اپنی کسی دوست کے ساتھ باہر گئی ہیں، کہہ رہی تھی کہ آپ جب تک جاگیں گے تب تک وہ گھر واپس آئے گی۔ ملازمہ نے کچن سے نکلتے ہوئے اسے آ کر انفارم کیا۔ کیا ایسے کیسے چلے گی وہ؟ اور تم لوگوں نے اسے جانے دیا؟ دماغ خراب ہو گیا تمہارا، اس شہر میں جگہ جگہ میرے دشمن گھوم رہے ہیں اور تم نے میری بیٹی کو باہر بھیج دیا۔ میں نے 2 دن سے اس کا اسکول بند کر رکھا ہے، تو کیا تمہیں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اسے کہیں بھی نہیں جانے دینا؟ وہ ملازمہ پر چلایا تھا جو سر جھکائے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ اس کے حساب سے تو سب سے خطرناک بس مظہر پاشا خود تھا، تو اسے بھلا کسی سے کیا خطرہ ہو سکتا تھا؟ معاف کر دیجیے صاحب، لیکن بیوی کسی کی بات سنتی ہی کہاں ہے؟ وہ تو اپنی مرضی کی مالک ہے، ہمیشہ اپنی مرضی کرتی ہیں، اور آپ بھی تو یہی کہتے ہیں نا کہ اسے ٹوکا مت کرو کہیں بھی آنے جانے سے، اس طرح سے وہ ڈسٹرب ہوگی، تو ہم تو اسے کہیں بھی جانے سے منع نہیں کرتے۔ ملازمہ سر جھکائے اپنی صفائی دے رہی تھی۔ ہاں میں نے کہا تھا، لیکن یہ نہیں کہا تھا کہ جب میں اسے منع کروں تب بھی تم لوگ اسے کہیں پر بھیج دو۔ کہاں ہوگی وہ کہیں قہرزان؟ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، مجھے میری بیٹی کی دوست کا ایڈریس دو، میں اسے خود لینے کے لیے جاتا ہوں۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ تو ملازمہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی، یقیناً اس کے پاس ایڈریس نہیں تھا۔ صاحب جی ایڈریس تو کبھی بیوی نے دیا ہی نہیں، وہ تو فون پر ہی کسی سے بات کرتی ہیں اور پھر چلی جاتی ہیں، نہ جانے وہ کہاں گئی ہوں گی، مجھے بالکل اندازہ نہیں ہے۔ ملازمہ پریشانی سے اس سے کہنے لگی تھی، جبکہ وہ سر پکڑے کبھی ادھر تو کبھی ادھر گھوم رہا تھا، اور پھر غصے میں گھر سے ہی باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے ہی ملازمہ نے فوراً بھاگ کر کچن میں آئی تھی اور اپنے چھپائے ہوئے فون کو نکال کر اس نے کسی کو فون کیا تھا۔ صاحب جی مرچی لگ گئی ہے، یہاں تو اپنی بیٹی کے لیے پاگل ہو رہا ہے، بیٹی خود اس کو منہ نہیں لگاتی، بہت ڈرا ہوا ہے آپ سے، آپ کا نام لے رہا تھا لیکن میرے سامنے اس نے نام نہیں لیا، ابھی اپنی بیٹی کو ڈھونڈنے کے لیے گھر سے باہر نکلا ہے۔ ملازمہ تفصیل سے بتاتی فون واپس چھپا کر اپنے کام میں لگ گئی تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح ہر طرف اپنی بیٹی کو ڈھونڈ کر تھک چکا تھا، لیکن اس کی بیٹی کہیں نہ ملی۔
جس نے بار بار قیزان کے اسی نمبر پر فون کیا تھا جس پر سے اسے فون آتا تھا، لیکن دوسری طرف سے اسے کوئی جواب نہ ملا۔ اگر فون کر کے وہ تھک گیا تھا تو اسے خود ہی دوسری طرف سے فون ریسیو ہوا تھا۔ اسے فوراً فون اٹھایا تھا۔ میری بیٹی کہاں ہے قیزان کاظمی؟ بتاؤ مجھے، میں کہتا ہوں کہ میری بیٹی کو میرے حوالے کر دو۔ اگر وہ غائب ہوئی یا اس کے ساتھ کچھ بھی غلط ہوا تو میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا۔ مجھ سے پنگا مت لو، بہت پچھتاؤ گے تم۔ میں اسے دھمکی دے رہا تھا، مجھ سے پنگا مت لو، بہت پچھتاؤ گے تم۔ کچھ اور نہیں ہے کیا تمہارے پاس بولنے کے لیے؟ میں پک چکا ہوں تمہاری ان باتوں سے، اب بس کر دو یار۔ نہیں ڈرتا میں تم سے۔ اگر میں تم سے ڈرتا تو کیا میں مصر میں تمہارے لوگوں کو مارتا؟ کہ سعودیہ میں تمہارے لوگ مار رہے ہوتے؟ یا پھر تمہارے جان سے عزیز لوگوں کو مارنے سے پہلے میں تمہیں انفارم کرتا؟ میری جوتی بھی نہیں ڈرتی تم سے مظہر پاشا۔ اور جہاں تک تمہاری بیٹی کی بات ہے نا، تو اتنی جلدی تو میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ تمہاری بیٹی تو تمہارے گھر پر اپنا سنڈے انجوائے کری ہے، اپنی دوست سے ملنے کے لیے گئی تھی، پنک کلر کی شارٹ سی ڈریس پہن کر بالکل باربی ڈول لگ رہی تھی۔ ویسے اگر اس کنڈیشن میں، اس ڈریسنگ میں اسے تمہارے کلائنٹس کے سامنے لے کر جاتا تو انہیں بہت پسند آتی، لیکن فی الحال میرا موڈ نہیں بنا۔ شاید میں 2-3 دن کے بعد اس بارے میں سوچوں۔ ابھی تک تو شاید تمہاری بیٹی تمہارے گھر بھی واپس پہنچ چکی ہوگی۔ یار مظہر پاشا، تم تو بہت ڈر گئے یار، تمہیں تو ترکی کا سب سے خطرناک انسان کہا جاتا تھا، اور یہاں تم کام پہ جا رہے ہو۔ ویسے اتنا ڈر تو ہونا ہی چاہیے نا۔ ڈرتے رہو، شاباش، ڈرتے رہو، کیونکہ ابھی آج کے لیے نہ صحیح لیکن آنے والے کل کے لیے تمہارا یہ ڈر بہت کام آئے گا۔ بس کوشش کرنا تمہارے کلائنٹس تک تمہاری بیٹی پہنچنے سے پہلے تم اس تک پہنچ جاؤ، کیونکہ تم تو جانتے ہی ہو نا وہ کیسے نوچتے ہیں کسی کی بہن بیٹی کو، تم تو جانتے ہی ہو سب کچھ، مجھے تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں۔ خدا حافظ۔ اس نے کہتے ہوئے فون بند کر دیا تھا، جبکہ مظہر پاشا کا دل بری طرح سے کانپا تھا۔ مظہر پاشا بھاگتے دوڑتے گھر واپس پہنچا تو سامنے ہی اسے ٹیبل پر ناشتہ کرتی اس کی بیٹی نظر آئی تھی۔ اس کی جان میں جیسے جان آ گئی تھی۔ وہ تقریباً بھاگتے ہوئے اندر اس کے پاس آیا تھا۔ کہاں تھی تم؟ میں نے تمہیں کہیں پر بھی جانے سے منع کیا تھا نا، کیا تمہیں میری بات ایک دفعہ میں سمجھ نہیں آتی؟ میشا وہ انتہائی غصے سے اس کو دیکھتے ہوئے گھرایا تھا۔ او کم آن ڈیڈی، اپنے دوستوں کے ساتھ، او کم آن ڈیڈ، اپنے دوستوں کے ساتھ باہر گئی ہوئی تھی، اور آپ مجھ سے اس طرح سے بات کیوں کر رہے ہیں؟ اپنے دوست سے ملنے کے لیے گئی تھی، کوئی گھر سے بھاگ نہیں گئی تھی۔ حد ہے، اپنی مرضی سے اپنی زندگی نہیں گزار سکتی۔ وہ غصے سے ٹیبل چھوڑتی اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ انداز انتہائی بدتمیزانہ تھا، وہ ایسی ہی تھی، اور مظہر پاشا سے اس کی بات کرنے کا انداز بھی ایسا ہی تھا، کیونکہ اس کی آنکھوں کے سامنے مظہر پاشا نے اس کی ماں کو مارتے مارتے جان سے مار ڈالا تھا۔ وہ نفرت کرتی تھی اپنے باپ سے ہمیشہ سے، لیکن مظہر پاشا اپنی اکلوتی اولاد سے بہت محبت کرتا تھا، اس پر جان چھڑکتا تھا، لیکن شاید اس کی بیٹی میشا کو اس کی جان چاہیے ہی نہیں تھی۔ وہ تو ہر وقت اسے جان چھڑاتی رہتی تھی، لیکن مظہر پاشا اسے ہمیشہ اپنے پاس رکھنے کی کوشش کرتا تھا۔ اس کی آنکھ کھلی تو خود کو اس کی باہوں میں قید پایا۔ وہ نرمی سے اس کے گالوں پر اپنے لب رکھے آنکھیں بند کیے ہوئے تھا، لیکن اس کے کپڑوں سے صاف لگ رہا تھا وہ جاگ رہا ہے، اور 1-2 چکر باہر کے بھی لگا چکا ہے۔ گڈ مارننگ میری جان، اس کے چہرے کو اپنے سامنے کرتے ہوئے اس کے لبوں پر اپنی محبت کی مہر ثبت کرتا وہ مسکراتے ہوئے بولا تھا، گڈ مارننگ۔ وہ اس کی باہوں میں ایک بھرپور انگڑائی لیتے ہوئے اس کی نگاہوں میں خمار سا اتار چکی تھی۔ گاڑی میں چلا کر لایا تھا کل رات کو، اور پھر اس نازک سے وجود کو اٹھا کر یہاں کمرے میں بھی میں ہی لایا تھا تاکہ اس کی نیند خراب نہ ہو، اور تم انگڑائیاں ایسے لے رہی ہو جیسے گاڑی تم سر پر اٹھا کر لائی ہو، وہ مسکراتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ ارے گاڑی چلانے سے کہیں زیادہ مشکل اتنا لمبا سفر کرنا ہوتا ہے، میری تو کمر بھی اکڑ گئی بیٹھ کر، اور آپ مجھ پر گاڑی چلانے کا احسان جتا رہے ہیں۔ وہ ناراض سی بولی تو قیزان نے فوراً اپنا ایک ہاتھ اپنے کان کے ساتھ ٹچ کرتے ہوئے نفی میں سار لایا تھا۔ میری کیا مجال، میں ملکہ عالیہ کے سامنے اپنا احسان جتاؤں؟ نو نیور میری جان، میں تو بس یہ کہہ رہا تھا کہ جلدی سے تیار ہو جاؤ، آج ہم استنبول جا رہے ہیں۔ تمہیں اب تک ترکی میں کچھ بھی خوبصورت دیکھنے کو نہیں ملا نا، اب ملے گا۔ میں تمہیں وہاں کچھ ایسا دکھاؤں گا جو مجھے یقین ہے تمہیں بہت پسند آئے گا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ خیر چلیں دیکھ لیتے ہیں آپ کی خوبصورت جگہ۔ ویسے مجھے تو ایسی کوئی امید نہیں ہے آپ کے ترکی بلکہ استنبول سے، لیکن وہ کیا ہے نا، میں بہت اچھی ہوں اور کسی کا دل نہیں توڑ سکتی۔ اس نے ایک دفعہ پھر سے اپنی اچھائی بیان کی تھی، جس پر اس نے فوراً ہاں میں سارے لا کر قبول کیا تھا کہ وہ بہت زیادہ اچھی ہے، جبکہ قیزان کا پکا ارادہ تھا اس پر یہ ظاہر کرنے کا کہ ترکی بہت خوبصورت ہے۔ یقیناً اب وہ اسے کچھ الگ دکھانے میں کامیاب ہونے والا تھا۔ تو یہ ہے آپ کا استنبول۔ وہ استنبول میں انٹری کرتے ہوئے سامنے لگے بورڈ پر پڑھتے ہوئے اس سے کہنے لگی تھی، ہاں میری جان، یہ ہے استنبول، ترکی کا سب سے قدیم شہر۔ مجھے یقین ہے اس شہر کو ہم ایک دن میں نہیں دیکھ سکتے، یہ بہت بڑا شہر ہے، اس میں بہت کچھ ہے دیکھنے کے لیے، اسی لیے میں نے یہاں کے ایک ہوٹل میں 3 دن کی بکنگ کروا لی ہے، 3 دن ہم صرف اس شہر میں رہیں گے۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، تو ٹھیک ہے، بتائیں مجھے کہ آپ مجھے سب سے پہلے یہاں کہاں لے کر جائیں گے؟ وہ ایکسائٹڈ ہو کر اس سے پوچھنے لگی تھی۔ نیلی مسجد، میں تمہیں سب سے پہلے نیلی مسجد یعنی سلطان احمد مسجد لے کر جاؤں گا، اس شہر کی سب سے قدیم اور خوبصورت مسجد ہے۔
مجھے یقین ہے تم وہاں جا کر کافی زیادہ انجوائے کرو گی۔ مسجد میں انجوائے نہیں کیا جاتا، عبادت کی جاتی ہے، وہ جیسے اس کی عقل پر ماتم کرتے ہوئے بولی۔ تو ٹھیک ہے جان من، ہم عبادت ہی کر لیں گے۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھامتے اپنے لبوں سے لگا گیا تھا، جبکہ اس کے انداز پر وہ کھول کر ہنسی۔ ویسے آپ اسے نیلی مسجد کیوں کہہ رہے تھے؟ کیا اس کا رنگ نیلا ہے؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگی۔ ہاں، اس کی دیواروں کا رنگ نیلا ہے، اس لیے اسے نیلی مسجد کہا جاتا ہے۔ یہ سلطانوں کے دور کی مسجد ہے، ایک وقت میں یہاں حکومت کی جاتی تھی۔ باقی تم وہاں چل کر خود ہی دیکھ لینا، ہم وہیں تو جا رہے ہیں۔ آخر وہ اس جگہ پہنچ چکے تھے۔ اسے دور سے ہی ایک بہت بڑی مسجد نظر آ رہی تھی، جس کا رنگ نیلا تھا اور وہ بے حد خوبصورت سے بہت سارے گنبد میں ایک بڑا مرکزی گنبد تھا۔ اس مسجد کی تاریخ کہیں نہ کہیں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی ہے۔ جب یہ مسجد تیار ہوئی تھی تو یہاں کے شہزادے کو اس کی خبر ملی۔ وہ اپنی تعلیم مکمل کر کے یہاں آیا اور دیکھا کہ یہاں 6 گنبد ہیں۔ اس وقت 6 گنبد صرف مسجد نبوی پر ہی ہوتے تھے، بعد میں مسجد نبوی کی تعمیر میں ایک گنبد کا اضافہ کر دیا گیا۔ وہ آہستہ سے بتا رہا تھا، جبکہ وہ کافی ایکسائٹیڈ ہو کر اسے سن رہی تھی۔ چلو آؤ، اب تمہیں مسجد کے اندر لے کر چلتا ہوں۔ اس مسجد میں زیادہ تر مزدوروں نے اپنے ہاتھوں سے کام کیا ہوا ہے۔ اس دور میں کوئی مشینری کام نہیں کرتی تھی۔ اس مسجد کے اندر 200 سے زائد شیشے کی کھڑکیاں ہیں تاکہ قدرتی روشنی اندر آتی رہے۔ اندر سے یہ اور بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ وہ اس کا ہاتھ تھامے اسے اندر کی طرف لے جانے لگا تھا۔ دروازے کے قریب ایک سائیڈ کے ساتھ انہوں نے اپنے جوتے اتارے۔ اس مسجد کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ جمعہ کے دن جب یہاں کوئی امام خطبہ دیتا ہے تو اس مسجد کے ہر کونے سے، ہر ذرے سے اس امام کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اس نے جیسے اسے ایک نئی بات بتائی تھی۔ وہ حیرت سے مسجد کے اندر جانے کو بےتاب ہوئی۔ یہاں پر پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں اس جگہ کو دیکھنے کے لیے۔ یہ علاقہ قدیم دور میں سلطان احمد کا علاقہ تھا، اس لیے اس مسجد کو سلطان احمد مسجد بھی کہا جاتا ہے۔ اس مسجد کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ یہ مسجد پورا سال کھلے رہتی ہے اور بند ہوتی ہے صرف نماز کے 90 منٹ کے لیے، اور صرف اسی وقت یہاں پر تصویر کھینچنے کی اجازت نہیں ہوتی، ورنہ یہاں پر آنے والے لوگ اس مسجد کے ہر رنگ کو اپنے کیمرے میں قید کر سکتے ہیں۔ وہ اسے نہ جانے کیا کیا بتا رہا تھا، جبکہ وہ اسے سنتے ہوئے اس مسجد کے اندر قدم رکھ چکی تھی۔ مسجد کے اندر قدم رکھتے ہی جیسے وہ ہر بات بھول چکی تھی۔ یہاں دیکھنے کے لیے اتنا کچھ تھا کہ اس سے نگاہ ہی نہیں ہٹا پا رہی تھی۔ پوری مسجد میں اندر نیلے رنگ کی ٹائلز لگائی گئی تھی۔ اتنا ہی نہیں، یہاں کی کھڑکیوں میں اسے بہت سارے رنگ ایک ساتھ نظر آ رہے تھے۔ یہ بھی قدرت کا ہی کوئی نظام تھا یا پھر اسے تیار ہی اس طریقے سے کیا گیا تھا؟ وہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی، بس وہ ایک خوبصورت ترین مسجد کو دیکھ رہی تھی۔ یہاں ان کے ساتھ نہ جانے کتنے ہی اور لوگ بھی آئے ہوئے تھے اس مسجد کی خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے۔ وہ جتنا حیران ہوتی کم تھی۔ خدا کی قدرت کے بعد انسان بھی اتنا شعور اور عقل رکھتا ہے کہ اس طرح کی چیز تخلیق کر سکے۔ یقین کرنا ناممکن سا تھا، لیکن یہ بھی یقیناً خدا کی دی ہوئی صلاحیت تھی جس کی بنا پر وہ اتنا خوبصورت شاہکار تیار کر پائے۔ اس نے نہ جانے کتنے سال پرانی بنائی گئی اس مسجد کے کاریگروں کو آج داد دی تھی۔ کیا ہوا جانم، تم تو یہیں پر کھو گئی؟ ابھی تو تمہیں آیا صوفیہ بھی دکھانی ہے۔ وہ کسی اور چیز کا ذکر کر رہا تھا۔ اس نے کنفیوز ہو کر اسے دیکھا۔ ایک اور بہت ہی خوبصورت مسجد، یقیناً وہ بھی تمہیں بہت پسند آئے گی۔ حالانکہ وقفے سے آنے والے زلزلوں کی وجہ سے اس مسجد کو کافی نقصان پہنچا، یہاں تک کہ 1935 سے پہلے اس مسجد کو ایک تاریخی مقام قرار دے دیا گیا تھا۔ آؤ، وہ یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے۔ تمہیں وہ مسجد دکھا کر میں تمہیں یہاں کا سب سے مشہور کھانا کھلاؤں گا۔ ترکی کھانوں میں بھی کسی سے پیچھے نہیں ہے۔ لوگ دور دور سے صرف استنبول کے الگ الگ اور نت نئے کھانے کھانے کے لیے آتے ہیں۔ وہ اسے مزید ایکسائٹیڈ کر رہا تھا۔ ایک نظر پوری نیلی مسجد کو دیکھتے ہوئے وہ اس کا ہاتھ تھام کر باہر سے ان کی طرف آئی، جہاں سے صرف 4 گنبد نظر آ رہے تھے، لیکن بے تحاشا خوبصورت۔ اب اسے یقین کرنا پڑ گیا تھا اس پر۔ استنبول سچ میں بہت خوبصورت تھا۔ وہ تو پہلے ہی مقام پر استنبول کی فین ہو گئی تھی۔ آیا صوفیہ بھی ایک بہت خوبصورت مقام تھا جو اسے بے حد پسند آیا۔ وہ بھی بہت ہی زیادہ خوبصورت مسجد تھی، لیکن نیلی مسجد سے زیادہ نہیں۔ وہ تو نیلی مسجد کی ہی دیوانی ہو گئی تھی، اور اب وہ اسے گلاتا ٹاور لے کر جا رہا تھا۔ یہاں پر ان دونوں نے کچھ کھانا تھا، دونوں کو ہی بھوک لگی تھی۔ مریم نے تو کہا تھا کہ اسے کوئی پاکستانی کھانا چاہیے، لیکن قائدان نے صاف انکار کر دیا۔ اس نے کہا تھا کہ یہاں گلاتا ٹاور میں اسے وہی کھانا ملے گا جو یہاں پر ملتا ہے، جس پر پہلے تو اس نے خوب منہ بنایا، لیکن اپنے بھوک کے پیٹ کی خاطر فی الحال وہ کچھ بھی کھانے کو تیار تھی۔ لیکن یہ گلاتا ٹاور پتہ نہیں کتنا دور تھا، وہ وہاں پہنچ ہی نہیں پا رہے تھے۔ گاڑی ایک طرف روکتے ہوئے اس نے اسے گاڑی سے نیچے اترنے کے لیے کہا، تو اس نے دونوں ہاتھ سوالیہ انداز میں اونچے کیے تھے جب اس نے گاڑی سے سامنے سڑک کی طرف ایک بہت بڑا ٹاور اسے دکھایا تھا۔ وہ کیا ہے، کوئی جگہ ہے کیا؟ یہ تو کوئی کھمبا نہیں لگ رہا۔ میرا مطلب ہے ٹاور کو تو کھمبا ہی بولتے ہیں نا، تو یہ تو کچھ اور ہی ہے۔
ایسا لگتا ہے جیسے وہ باربیز کی فلموں میں نہیں ہوتا، وہ بہت دور بلکہ بہت ہی زیادہ دور نظر آتے۔ ایک ٹاور کو دیکھتے ہوئے بولی تو وہ مسکرایا تھا، مجھے یقین ہے تمہیں اپنی باربی والی کسی بھی فلم سے زیادہ یہ پسند آنے والا ہے۔ چلو آؤ مزید دیر نہیں کرتے، ہمیں کافی زیادہ چلنا ہوگا۔ ویسے اترنے کے لیے کہتے ہوئے گاڑی لاک کرنے لگا تھا۔ جب چلنے کا نام سن کر وہ تھوڑی سی شکل بنا گئی تھی، کیونکہ وہ بالکل بھی چلنے کی کنڈیشن میں نہیں تھی۔ اسے فی الحال بہت بھوک لگی ہوئی تھی۔ کیا گاڑی وہاں نہیں جا سکتی؟ ہم اتنے دور گئے چل کر جائیں گے، اتنی بھوک لگی ہوئی ہے مجھے، وہ پریشانی سے کہنے لگی، جبکہ وہ آگے بڑھتا ہوا اچانک اسے اپنے قریب کرتا اپنی باہوں میں اٹھا چکا تھا۔ نہیں میری جان، ہم وہاں گاڑی لے کر نہیں جا سکتے، الاؤ نہیں ہے، یہاں لوگوں کی چلنے کی جگہ بنائی گئی ہے، تو گاڑی یہیں تک آ سکتی ہے، باقی وہاں تک ہمیں چل کر جانا پڑے گا۔ لیکن تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تمہارا کا اذان ہے نا تمہیں ہر مصیبت سے نکالنے کے لیے۔ اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے ویسے بالکل ریلیکس کر چکا تھا۔ اب اتنے سارے لوگوں مجھے اس طرح سے اٹھا کر لے جائیں گے؟ ویسے وہاں موجود لوگوں کا احساس دلا رہی تھی، جن کی تعداد کو گننا آسان نہیں تھا۔ اتنا بڑا بازار جہاں نہ جانے کتنے ہی لوگ تھے، ان کے بیچ سے اس طرح سے جاتے ہوئے مریم کو تو کافی شرم محسوس ہو رہی تھی۔ ہاں میں تمہیں اسی طرح ان سارے لوگوں کے بیچ سے اٹھا کر لے جاؤں گا، اور تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں، یہ سب لوگ اپنی اپنی زندگی میں مصروف ہیں، کسی کے پاس اتنا فالتو وقت نہیں ہوگا کہ ہم پر برباد کریں۔ یہاں کے لوگوں کی زندگی بہت مصروف ہے، اب مزید باتیں ہم راستے میں چلتے ہوئے کرتے ہیں۔ وہ قدم بڑھاتے ہوئے مسکرایا تھا، جبکہ وہ اس کے سینے پر سر رکھتی ہر سوچ سے الگ ہو کر اس خوبصورت وقت کو انجوائے کرنے لگی تھی۔ کل تک اسے ترکی خوبصورت نہیں لگ رہا تھا، لیکن آج اسے ترکی کی خوبصورتی پر یقین آ چکا تھا۔ یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ اس طرح سے ناچتے ہوئے تو یہ لوگ رزق کی توہین کر رہے ہیں، اس طرح سے کھانے پینے کی چیزوں کا مذاق نہیں بنانا چاہیے۔ اسے یہاں آنے کے بعد یہ پہلی بات بری لگی تھی۔ سامنے آئس کریم کے کچھ اسٹالز لگے ہوئے تھے، جس میں ساتھ ہی میوزک بجتا تھا، اور لوگ وہاں اپنی ویڈیوز بناتے ہوئے ناچتے ہوئے آئس کریم لے رہے تھے۔ یہ یہاں کا طرز زندگی ہے مریم، ہم کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتے، وہ اپنی زندگی بہتر طریقے سے جیتے ہیں، ہم کسی کی زندگی میں بغیر اس کی مرضی کے شامل نہیں ہو سکتے۔ کسی کی کوئی بات بری لگے تو ایک دفعہ اسے بتا دو، باقی وہ اپنا حساب خود دے گا، اپنے اعمال کو اس نے خود دیکھنا ہے۔ ہر انسان کو اللہ نے اس کی زندگی جینے کی اجازت دی ہے، ہم کوئی نہیں ہوتے کسی پر انگلی اٹھانے والے۔ اور دوسری بات کہ ترکی کا زیادہ تر حصہ امریکہ کے حساب سے چلتا ہے۔ آسان لفظوں میں کہا جائے تو جس طرح امریکہ کے لوگ اپنی زندگی گزارتے ہیں ترکش بھی ویسے ہی گزارتے ہیں۔ بہت کم لوگ ہیں یہاں جو اسلامک طریقے سے اپنی زندگی کو جی رہے ہیں۔ وہ یوں ہی چلتے ہوئے آگے بڑھا تھا، جبکہ مریم اب شرم و حیا سے بھلائے اس بازار کو ہر طرف سے دیکھ رہی تھی۔ یہاں کی سڑک بہت بڑی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی یہاں کوئی گاڑی، موٹر سائیکل یا سائیکل تک نہیں تھی۔ یہاں کی سب سے اچھی بات یہ تھی کہ یہاں کے رولز ہر انسان کے لیے برابر تھے، ہر کوئی اصولوں پر عمل کرتا تھا، اور اصولوں پر عمل نہ کرنے والے کے لیے جگہ جگہ جرمانے کے بورڈز لگائے گئے تھے۔ چلو جانم، ہم آ گئے گلاتا ٹاور میں۔ اس نے سامنے بہت لمبی اور بڑی عمارت کی طرف اشارہ کیا تھا، جس کے اوپر گنبد سرخ رنگ کا تھا اور باقی ساری وہ سفید کلر میں تھی۔ یہ ٹاور مریم کے بقول گلاٹا کھمبا گول شیپ میں تھا، جس کے باہر ہر طرف سے راستہ جاتا تھا۔ اس کی لمبائی کتنی تھی اندازہ لگانا بہت مشکل تھا، کیونکہ وہ ایک ہی نظر میں اسے نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ قزان نے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا ہوا تھا، اس لیے وہ پوری طرح سے سر اوپر تک لے کر گئی تھی، لیکن پھر بھی اس کی چوٹی بہت اونچائی پر تھی۔ اوپر کی طرف ہر طرف سے گرل لگی ہوئی تھی، اور وہاں سے بہت سارے لوگ نظر آ رہے تھے۔ میں نے وہاں اوپر جا کر تصویریں بنانی ہیں۔ اس نے اوپر گرل کی طرف اشارہ کیا تھا۔ ہاں بالکل جانے من، ہم وہیں تو جا رہے ہیں۔ وہ مسکرا کر اندر داخل ہوتے ہوئے اسے نیچے اتارتا سامنے موجود آدمی کو اپنا آئی ڈی کارڈ وغیرہ دکھانے لگا تھا۔ آخر وہ لفٹ کے ذریعے اوپر والی بلڈنگ میں آ چکے تھے۔ اس نے جیسے ہی اندر قدم رکھا، اسے بہت بڑا ہال نظر آیا۔ یہاں ایک طرف گرین لباس میں کچھ لڑکیاں ڈانس کر رہی تھیں، جہاں کچھ فاصلے پر کچھ مرد بھی اسی کے انداز میں ڈانس کرتے ہوئے بالکل سیم ٹو سیم اسٹیپ کر رہے تھے۔ بیچ میں کئی سارے ٹیبلز لگے ہوئے تھے، جہاں لوگ بیٹھے اپنے اپنے کھانوں کو انجوائے کر رہے تھے۔ سائڈ پہ ایک کونے میں میوزیکل انسٹرومنٹس کے ساتھ کچھ لوگ آرام سکون سے پرسکون انداز میں میوزک بجا رہے تھے۔ ان کا میوزک کسی کے کانوں کو ڈسٹرب نہیں کر رہا تھا، بلکہ ایک رومانٹک سا ماحول کریٹ کر رہا تھا۔ وہ گریل والی جگہ کدھر ہے؟ اس نے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی تھی، جب وہ اس کا ہاتھ تھامتا اسی ٹیبل کی طرف لے کر جا رہا تھا۔ تھوڑی دیر میں وہاں ایک ویٹر آیا، جس کو کہہ کر قائدان نے وہیں سائڈ والی ٹیبل بک کروائی تھی، اور اگلے 2 منٹ کے اندر ہی اس نے ایک بٹن پریس کیا تھا۔ اس ٹیبل کے آگے پیچھے ایک گرین رنگ کا بہت بڑا سا کپڑا آ کر اس جگہ کو پوری طرح سے کور کر گیا۔ مریم نے دیکھا بیچ بیچ میں کئی کونوں پر اس طرح سے گرین رنگ کا کپڑا لگایا گیا تھا۔ اس نے اسے کسی شہزادی کی طرح اندر کرسی گھسیٹ کر بٹھایا، تو ویٹر نے جلدی سامنے لگے گرین کلر کے ہی کپڑے کو بٹن دبا کر ہٹایا، اور ایک بے حد خوبصورت سا نظارہ پیش کرتی ایک گرل اوپن ہو چکی تھی۔ یہ رہی تمہاری وہ گریل والی جگہ۔ اس نے سامنے کی طرف اشارہ کیا تو وہ کرسی گھسیٹ کر اگلے ہی لمحے اس طرف بھاگی تھی۔ کالے رنگ کی لوہے کی گریل کے ساتھ اس نے نیچے کی طرف دیکھا تو وہ بڑا سا بازار اس کے سامنے نظر آ رہا تھا۔
اس کے سامنے ایک بہت مصروف زندگی تھی، ہر کوئی اپنی زندگی میں بزی تھا، فاصلے پر ہونے کی وجہ سے وہ کسی کو بھی ٹھیک سے دیکھ نہیں پا رہی تھی، لیکن ایسا لگ رہا تھا جیسے پورا استنبول شہر اس کی آنکھوں کے سامنے آ گیا ہو۔ قازان نے اس کے پیچھے آتے ہوئے اسے اپنی باہوں میں قید کیا، خوبصورت میوزک کے ساتھ اپنی آنکھوں کے سامنے خوبصورت نظارہ دیکھتے ہوئے وہ اس کے سینے پر سر رکھتی اس کی خوبصورت جگہ کی خوبصورتی میں کھوتی چلی جا رہی تھی۔ یہ سبز رنگ جو اس کے ہر طرف تھا، یہ اس وقت ایسا لگ رہا تھا سکون بخش رہا ہو۔ دور آسمان پر ایک عجیب سے پرندے اڑتے نظر آ رہے تھے، اس نے پہلے کبھی یہ پرندے نہیں دیکھے تھے، جبکہ دور فاصلے پر اسے نیلا سمندر نظر آ تھا جو اتنا خوبصورت لگ رہا تھا کہ وہ بیان نہیں کر سکتی تھی۔ ترکی خوبصورت ہے نا؟ اس نے اس کے کان میں سرگوشی کی تو وہ کھل کر مسکرائی تھی، بہت بہت زیادہ، وہ کھلکھلاتے ہوئے بولی تو اس نے اس کی مسکراہٹ کو اپنے لبوں سے چھوا تھا۔ وہ آرام سکون سے تصویریں بنا رہی تھی، وہ بھی اپنے فون میں۔ آج ہی قازان نے اسے فون دلایا تھا جس کی میموری تقریباً وہ آدھے سے زیادہ فل کر چکی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا اتنی زیادہ اسپیس والے فون کا بھی کہ لڑکیاں یہ حال کر سکتی ہیں۔ وہ تقریباً 3-4 ہزار کے آس پاس تصویریں بنا چکی تھی اور اس نے واپس ہوٹل جا کر چیک کرنا تھا کہ ان میں سے کون سی تصویریں رہیں گی اور کون سی ڈیلیٹ ہوں گی۔ ڈارلنگ تم پکچرز بناؤ سمندر کی، ڈاکٹر میں ایک ضروری کال کر کے آتا ہوں۔ اس نے آہستہ سے اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے اپنا فون نکالا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، بس جلدی آئے گا، ہم سیلفی بنائیں گے۔ وہ سمندر کے بالکل پاس کھڑی ہواؤں میں اڑتے ہوئے وہ چھوٹے چھوٹے دیے دیکھ رہی تھی۔ پہلے وہ بہت دور تھے تو اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہواؤں میں یہ چمکتی ہوئی چیز کیا اڑ رہی ہے، لیکن پاس آنے پر اسے پتہ چلا کہ وہ فائر بلونز تھے۔ گلاٹا ٹاور میں لنچ کرنے کے بعد ان لوگوں کا اگلا ٹور یہ سمندر تھا۔ یہ سمندر بہت بڑا تھا جس میں بہت سارے لکڑی کے پل بنائے گئے تھے جس سے انسان کافی آگے تک جا سکتا تھا۔ اگر یہ کہا جائے کہ سمندر کے بیچوں بیچ تک جا سکتا تھا بنا پانی میں جائے تو یہ غلط نہیں تھا۔ اس کے آگے کافی فاصلے پر چھوٹے چھوٹے بورڈز تھے جس میں صرف 2 لوگ ہی سفر کر سکتے تھے۔ یقیناً وہ صرف کپلز کے لیے بنائی گئی جگہ تھی اور یقیناً یہاں صرف ہنی مون کپلز ہی آتے ہوں گے۔ اور اس نے دیکھا تھا وہیں آگے کی طرف جاتے ہوئے لکڑی کے اس پل پر کھڑے لوگ فائر بلونز کو ہواؤں میں بھیج رہے تھے۔ وہ بہت ایکسائٹیڈ ہو کر یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اسے یہ سب کچھ بہت اچھا لگ رہا تھا، بلکہ اس کا تو ارادہ بھی تھا قازان کے ساتھ مل کر یہ عجیب و غریب حرکت کرنے کا۔ پہلے تو اسے لگا یقیناً یہ بچوں کی حرکتیں ہوں گی، لیکن اب اسے پتہ چلا کہ یہاں بڑے بڑے لوگ بھی کاغذ سے بنائے گئے اس تھیلی میں ایک چھوٹا سا دیا رکھ کر جلاتے ہیں۔ اور اس نے دیکھا تھا اس دیے کے نیچے کچھ لٹک رہا تھا، لیکن کیا تھا وہ؟ شاید کوئی پیپر تھا جس پر کچھ لکھا ہوا تھا۔ ہاں وہ لوگ کچھ لکھ بھی رہے تھے۔ اس نے دور سے دیکھا قازان اب بھی اپنے موبائل پر مصروف تھا، اسے یہ کام کرنا تھا اور قازان پتہ نہیں کون سے گپے لگانے میں مصروف ہو گیا تھا۔ اجی سنتے ہیں، جلدی کیجیے نا، میں نے غبارہ اڑانا ہے، آگ جلانی ہے۔ غبارے میں اس نے دور سے اسے آواز لگائی تھی۔ کچھ لوگ ان کی طرف متوجہ ہوئے تھے، لیکن ان میں سے شاید کوئی بھی اردو نہیں جانتا تھا۔ قازان نے اسے 2 منٹ رکنے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ بڑی مشکل سے ہاں میں سر لاتی ایک بار پھر سے آسمان پر چمکتے کئی ستارے دیکھنے لگی جو آگ کی وجہ سے تھے۔ بولو کیوں فون کیا تم نے؟ اس نے اس دفعہ بھی پہلی کال پر اس کا فون اٹھا لیا تھا۔ قازان نے اس کے لہجے میں ایک خوف سا محسوس کیا تھا، ایک ڈر محسوس کیا تھا، اور یہی ڈر وہ محسوس کرنا چاہتا تھا۔ وہ اسے ڈرانا چاہتا تھا، جو کچھ اس نے کیا تھا اسے اس کے انجام تک پہنچانا چاہتا تھا۔ تمہیں میرے فون کی اتنی بےتابی ہوتی ہے، اتنا زیادہ شدت سے انتظار کرتے ہو میرے فون کا، تو بتا دیا کرو نا یار، میں تمہیں دن میں 2-3 دفعہ فون کر لیا کروں گا، کم از کم تمہاری بے چینی تو کم ہوگی۔ ابھی تم نے مجھے دیکھا ہی نہیں اور تم میرے اتنے دیوانے ہو گئے ہو کہ مجھ سے بات کیے بغیر تمہیں سکون نہیں ملتا۔ مجھے دیکھ لیا تو تم تو بالکل دیوانے ہو جاؤ گے۔ اس کی حالت کے مزے لیتے ہوئے بولا، جبکہ مظہر پاشا نے مٹھیاں بھیجی تھیں۔ بولو کیوں فون کیا تم نے؟ اس نے غصے سے سوال کیا تھا، جبکہ قازان نے ذرا اکتا ہوئے انداز میں آسمان پر چمکتے کئی چھوٹے چھوٹے ستارے دیکھے تھے۔ تمہیں یہ بتانے کے لیے کہ تمہاری بیٹی بہت خوبصورت ہے اور میری نظر اس پر ہے۔ اپنے دماغ سے یہ بات نکال مت دینا، ہمیشہ یاد رکھنا، تم 100 کیا 1 کروڑ باڈی گارڈز بھی اپنے گھر پر لگا دو نا، تبھی تم اسے مجھ سے بچا نہیں سکتے۔ ایک سیکنڈ کی خبر ہے مجھے، ایک ویڈیو بھیجیے، چیک کر لینا، اس نے فون بند کرتے ہوئے کہا تھا، جبکہ اگلے ہی لمحے اسے ایک ویڈیو رسیو ہوئی۔ مظہر پاشا پریشانی سے اس ویڈیو کو کھول کر چیک کرنے لگا۔ اس نے پہچاننے میں زیادہ وقت نہیں لگایا تھا، یہ اس کی بیٹی کا کمرہ تھا، اور اب جو نظر آ رہا تھا وہ اس کی بیٹی کا واش روم تھا جہاں پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی۔ تو کیا اس نے اس کی بیٹی کا MMS بنایا تھا؟ کیا اس نے اس کی بیٹی کی اس طرح کی ویڈیو بنائی تھی؟ اس کے ہاتھ بری طرح سے کانپ رہے تھے، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے وہ ویڈیو ختم ہو گئی۔ اس کی جان میں جیسے جان آئی تھی۔ اس ویڈیو میں کچھ بھی نہیں تھا۔ جب اس کا فون ایک بار پھر سے رنگ ہونے لگا تھا، اس نے غصے سے فون پر چمکتے نمبر کو دیکھا اور اگلے ہی لمحے کال اٹینڈ کر کے اپنے کان سے لگایا۔ اس ویڈیو میں تمہاری بیٹی ہو سکتی تھی مظہر پاشا، اگر میں چاہتا تو جس طرح میں نے تمہاری بیٹی کمرے اور واش روم کی ویڈیو بنائی، میں اس کی نہاتے ہوئے بھی ویڈیو بنا سکتا تھا، اور پھر تم جانتے ہو کہ اس کے ساتھ میں کیا کرتا۔ ارے تمہیں تو بہت اچھی طریقے سے پتہ ہے، تم نے تقریباً 1000 سے زائد معصوم لڑکیوں کی ویڈیوز لیک کی ہیں، ان کا MMS بنایا ہے۔
بے شک تمہاری بیٹی صرف 14 سے 15 سال کی ہے، لیکن پھر بھی میرے دوست تمہیں تو پتہ ہے لڑکیاں بہت جلدی بڑی ہو جاتی ہیں، اسے ہر چیز کی سمجھ آ جاتی ہے۔ یقیناً تمہاری بیٹی بھی سمجھ جائے گی کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے، اور پھر شاید وہ وہی کرے جو MMS لیک ہونے کے بعد لڑکیاں کرتی ہیں۔ اندازہ تو ہو گئی تمہیں، اگر نہیں اندازہ تو بتا دیتا ہوں یار، میں خودکشی کی بات کر رہا ہوں، اس نے پرسکون انداز میں کہا تھا، جبکہ مظہر پاشا کے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی تھی۔ بات اس کی بیٹی پر آ چکی تھی، جو سب وہ آج تک کرتا رہا تھا وہی اس کی بیٹی پر آ رہا تھا، جو کچھ اس نے لوگوں کے ساتھ کیا تھا وہی سب کچھ اس کی بیٹی کے ساتھ ہونے جا رہا تھا۔ ابھی تک ہوا کچھ نہیں تھا، لیکن ڈر اسے اندر تک ہلا کر رکھ چکا تھا۔ اس نے اپنے گھر کی سیکیورٹی ٹائٹ کروا لی تھی، اس نے بہت سارے باڈی گارڈز کو ہائر کر لیا تھا، اپنی بیٹی کو کہیں آنے جانے سے منع کر دیا تھا، لیکن پھر بھی اس کا ڈر کم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ مکافات عمل بہت بھاری ہوتا ہے، تم آج جو کرتے ہو وہ کل تم پر آئے گا، تم نے جو کیا اس کا پھل تم دنیا میں ہی پاؤ گے۔ یہ جو تمہارے راستے میں آ رہا ہے نا، یہ تمہارا ہی یہ ادھر ہے، جو تم نے کیا وہی تمہارے ساتھ ہو رہا ہے۔ تیار ہے نا، میں کبھی بھی وار کر سکتا ہوں مظہر پاشا، کبھی بھی، اور میں ایسا وار کروں گا کہ تم اٹھ کر چلنے کے قابل نہیں رہوگے۔ یہ ویڈیو تمہیں یقیناً پسند آئی ہوگی، لیکن اس کے بعد جو ویڈیو آئے گی وہ تمہیں نہیں آئے گی، بلکہ ان ویب سائٹس پر آئے گی جہاں تم ویڈیوز لیک کر کے پیسہ کماتے ہو۔ وہ اپنی بات ختم کرتا فون بند کرتے ہوئے اپنی بیوی کی طرف گیا تھا، جو کب سے منہ بنائے کھڑی تھی۔ جائیں، چلے جائیں واپس، مجھے نہیں بات کرنی ہے آپ سے۔ ہنی مون پر آپ مجھے لے کر آئے ہیں، لیکن باتیں اپنے ان 2 چمچوں سے کرتے رہتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کی باتیں ختم ہی نہیں ہوتی تو ان دونوں کو لے کر آتے نا میری جگہ۔ وہ جیسے ہی واپس پہنچا، وہ جو زمین پر آلتی پالتی مارے بیٹھی تھی آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی، غصے سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، سوری جان، بس وہ بات کر رہے تھے، ختم کرتے تو میں آتا نا، اور ویسے ہنی مون پر صرف بیوی کے ساتھ آیا جاتا ہے، چمچوں کے ساتھ نہیں۔ وہ اس کی بات میں سے لفظ پکڑتے ہوئے بولا تو اس نے منہ پکڑا کر اس کی نقل اتاری تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، وہ دیکھ رہے ہیں اوپر، مجھے بھی نا ایسے غبارے لا کر دیں، میں نے بھی اڑانے ہیں، ایسے نیچے سے آگ لگا کر، اور جو پرچیاں لٹک رہی ہیں نا، مجھے ویسے ہی پرچی بھی لٹکانی ہے، اور پوچھ کے آئیے پرچی میں کیا لکھتے ہیں۔ وہ حکم دے رہی تھی جبکہ وہ مسکراتے اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا، اپنی شہزادی کا حکم پورا کرنے کے لیے۔ آپ کو صرف ترکش بولنی آتی ہے یا لکھ بھی لیتے ہیں؟ اس نے اس کے اٹھتے ہی ہاتھ پکڑ لیا تھا۔ آتی ہے لکھنی، لیکن ہم اپنی زبان میں ہی لکھیں گے، وہاں میں کوئی نہیں بیٹھا جو اس پرچی کو پڑھ پائے گا، ڈونٹ وری۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑواتا وہاں سے کچھ فاصلے پر بنے ایک چھوٹے سے اسٹور میں آ گیا تھا، اور پھر وہاں سے اس نے کاغذ کے وہ چند لفافے اور چھوٹی چھوٹی موم بتیاں لے لی تھیں، اور اس کے ساتھ ہی نیچے لٹکانے والے کارڈز بھی۔ اس کے نزدیک یہ صرف ایک فضول سی حرکت تھی۔ ان لوگوں کے مطابق یہ اپنے خدا کو خط لکھتے تھے جس میں یہ اپنی کسی خواہش کا اظہار کرتے ہیں، اور اگر پھر وہ خواہش پوری ہو جاتی ہے تو وہ یہاں واپس آ کر ایک بار پھر سے یہ غبارہ ہوا میں اڑاتے تھے۔ حالانکہ قازان ان باتوں پر یقین نہیں رکھتا تھا، اس کے نزدیک یہ سب کچھ بکواس تھا، شرک تھا۔ ہوا میں کون بیٹھا تھا جو ان کی خواہشوں کو پورا کرتا تھا؟ اسے سمجھ نہیں آتا تھا۔ حقیقت تو یہ تھی کہ یہ غبارے بس تھوڑی ہی آگے جا کر کہیں نہ کہیں گر جاتے تھے۔ یہاں سامنے کی طرف ایک کافی بڑا آئی لینڈ تھا، یقیناً وہ آئی لینڈ فضول چیزوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن وہ مریم کو کسی بھی طرح کا ایکسپیرینس کرنے سے روکنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ اپنی مرضی کا ہر کام کرے، سو وہ آ گیا تھا اس کے پاس وہ موم بتیاں اور لفافے لے کر۔ اس میں تو کچھ لکھا ہی نہیں ہے، ہم کیا لکھیں گے اس پر؟ وہ کارڈ دیکھتے ہوئے بولی تو اسے لگا شاید کچھ نہ کچھ اس پر لکھا ہوگا، اور کچھ نہ کچھ ان لوگوں نے لکھنا ہوگا۔ میری جان، اس پر کچھ بھی نہیں لکھتے، صرف اپنے پارٹنر سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، آسان لفظوں میں اپنی محبت کی تحریر لکھتے ہیں۔ جس انسان سے تمہیں محبت ہے، ان سب لوگوں کا نام اس کارڈ پر لکھ دو اور اسے ہواؤں میں بھیج دو، اور دعا کرو کہ اللہ پاک ان لوگوں کا ساتھ ہمیشہ تمہارے ساتھ بنائے رکھے۔ بس بات ختم۔ اس نے اپنے آسان الفاظ میں اسے سمجھایا تھا، بلکہ اسے شرک سے بچایا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا وہ اپنا شوق پورا نہ کرے، لیکن وہ یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ وہ اپنی نادانی میں شرک جیسا گناہ کرے۔ جبکہ وہ ایکسائٹیڈ سی ہو کر پین کھولتے ہوئے اس کاغذ پر نام لکھنے لگی۔ دعا مت لکھنا، اور نہ ہی اللہ پاک لکھنا۔ وہ لکھنے ہی لگی تھی کہ اس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر بولا، کیوں؟ وہ حیران ہو کر اس سے پوچھنے لگی تھی، کیونکہ یہ ہر وقت ہوا میں نہیں رہے گا، زمین پر آئے گا، اور میں نہیں چاہتا ہمارے خدا کا نام زمین پر جائے، اسی لیے کسی بھی چیز پر خدا کا نام لکھنے سے پہلے 1000 بار سوچو۔ اس نے اسے ہدایت دی تھی، جس پر اس نے مسکراتے ہوئے پھر سے نام لکھنا چاہا۔ میرے خیال میں باقی بھی کسی کا نام نہیں لکھنا چاہیے، اتنے پیارے نام ہیں، میرے ذہن میں بہت سارے نام ہیں، مجھے نام نہیں لکھنے چاہیے، اس نے کچھ سوچتے ہوئے کہا تھا، جبکہ بہت سارے نام کا سن کر قازان نے اسے گور کر دیکھتے ہوئے وہ پیپر پینے سے چھین لیا تھا۔ تمہارے ذہن میں کتنے ہی نام کیوں نہ ہو، لیکن میرے ذہن میں تو بس ایک ہی نام ہے، میری جان، میری وائف کا، جسے میں اس دنیا میں سب سے زیادہ پیار کرتا ہوں، اور اس کے علاوہ مجھے اور کسی کا ساتھ نہیں چاہیے۔ وہ پیپر پر اس کا نام تو نہیں لکھ رہا تھا، لیکن آسان لفظوں میں سے اپنی محبت کا اظہار لکھ رہا تھا۔ ہاں تو یہ تو میں بھی لکھ دیتی ہوں، لائیے دیجیے، آئی لو مائی بردر، آئی لو مائی امی جان، آئی لو مائی ابا جان۔ تھوڑا تھوڑا
دیکھے میں نے بھی کتنے سارے نام لکھ لیے۔ اس نے کارڈ اسے دکھایا تھا۔ تھوڑا تھوڑا پیار کا اظہار مجھ سے بھی کر دو، اس کے ابا جان کے آگے تھوڑا تھوڑا لکھا دیکھ کر وہ کافی سختی سے بولا تھا۔ ارے تھوڑا تھوڑا کیوں لکھوں، آپ سے تو اتنا سارا پیار۔ وہ دونوں بائیں کھولے کچھ بولنے ہی والی تھی کہ قیضان کی نگاہیں اس کی طرف اٹھی تو وہ چپ ہو کر ہاتھ نیچے کر گئی۔ بچوں کے سامنے ایسی باتیں نہیں کرتے، وہ اس کے گال کھینچتے ہوئے بولی۔ یقیناً اس کے اس ترک آدھی ادھوری حرکت پر اس نے قیضان کے چہرے کی رونق دیکھی تھی۔ ارادہ اسے تڑپانے کا تھا۔ مت کرو بات ایسی، ایک دن آئے گا چلا چلا کر پوری دنیا کو بتاؤ گی کہ تمہیں قیضان کا آدمی سے محبت ہے، اور ایسا وقتی 2-3 سیکنڈ کا پیار مجھے چاہیے بھی نہیں۔ مجھے وہ پیار چاہیے جو اس رات تم نے میرے سینے سے لا کر میرے دل کے مقام پر کیا تھا، اور اس کے بعد مجھے کسی اظہار کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ اور جیسے بات ختم کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے کارڈ لے کر اس موم بتی کے ساتھ باندھتے ہوئے اسے آگ لگانے لگا تھا، جبکہ وہ مسکراتے ہوئے اپنے ہونٹ کاٹتی نظر جھکاتی اس غبارے کے نیچے چھوٹی سی موم بتی کو آگ لگانے لگی تھی۔ اس کے انداز پر وہ مسکراتے ہوئے اس کی بھرپور مدد کر رہا تھا۔ دیکھے نا، وہ والا ہمارا ہے نا، کتنا پیارا لگ رہا ہے، اور اوپر چلا جائے نا، بلکہ میں تو کہتی ہوں کہ سب سے اوپر والا ہمارا والا ہو۔ وہ بہت ایکسائٹڈ سی دونوں ہاتھوں میں چہرہ رکھ کے آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی، جبکہ وہ بس اس کے چہرے کی خوشی دیکھ رہا تھا۔ یوں مسکراتی ہوئی کتنی پیاری لگ رہی تھی، یہ تو صرف اس کا دل جانتا ہے، کوئی پتنگ تھوڑی ہے کہ اور اوپر چلا جائے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولا، ارے نہیں، پتنگ ہوتا تو نہ جانے کتنا اوپر چلا گیا ہوتا۔ آپ کو پتہ ہے، یاور بھائی اور عاد بھائی کی نہ روز پتنگ پہ لڑائی ہوتی تھی۔ یاور بھائی روزانہ عاد بھائی کا پتنگ کاٹ دیتے تھے، اور پھر ابا نا ہمیشہ یاور بھائی کو ہی مارتے تھے، لیکن بڑا مزہ آتا تھا ہر روز عاد بھائی کی روتی ہوئی شکل دیکھ کر۔ عاد بھائی کبھی بھی یاور بھائی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، صرف بعد میں رونی شکلیں بنا کر نہ ابا سے شکایتیں لگا سکتے ہیں۔ میں تو کہتی ہوں اگر کوئی انسان ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا تو پھر اسے فضول میں انگلی بھی نہیں کرنی چاہیے، بعد میں پھر رونے دھونے شروع ہو جاتے ہیں۔ خیر، عاد بھائی تو اتنا بڑا زیرو ہے، آپ کو پتہ ہے، وہ کبھی کچھ نہیں کر سکتے۔ ان سے تو BA بھی کلیئر نہیں ہوا، 4 سال لگائے، پھر جا کر کہیں ابا نے بہت سارے پیسے دیے تو ان کی ڈگری پاس ہوئی، بلکہ پاس بھی نہیں ہوئی، جھوٹی ڈگری کے کاغذات ہیں ان کے پاس۔ وہ مزے لیتے ہوئے بتا رہی تھی، تمہیں تمہارا عاد بھائی بالکل بھی پسند نہیں ہے، اور نہ ہی تمہیں تمنا باجی پسند ہے۔ وہ کچھ یاد کرتے ہوئے اس سے پوچھنے لگا، مجھے وہ تینوں بھائی بہن نہیں پسند، ان کی اماں کے ساتھ۔ وہ دیکھیں، ہمارے والا زیادہ اوپر جا رہا ہے۔ وہ ایکسائٹڈ ہو کر اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی، جبکہ وہ بھی اس کے ساتھ ہی کھڑا ہو گیا تھا۔ نہیں، وہ ہمارا والا نہیں ہے، ہمارے والا تھوڑا سا نیچے ہے۔ ہم نے جو دھاگا لگایا تھا نا، وہ تھوڑا لمبا تھا باقیوں کے مقابلے میں۔ اس نے اس کی خوش فہمی کو دور کیا تھا۔ اچھا، مطلب وہ اوپر والے سے جو تھوڑا سا نیچے ہے وہ والا ہمارا ہے، اس نے ایک اور کو دیکھتے ہوئے کہا تو قیضان نے ہاں میں سر لایا۔ اگر تمہاری سوتیلی ماں اور تینوں بہن بھائی کو کچھ ہو جائے تو تمہیں اچھا لگے گا یا برا؟ وہ جیسے پچھلی بات چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اس نے ایک نظر اسے دیکھا، نہ اچھا نہ برا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ مجھے سب سے زیادہ غرض اپنے بھائی سے ہے جو میرے پاس ہیں، ہمیشہ میرے پاس رہیں گے۔ مجھے کوئی مطلب نہیں ان لوگوں سے، وہ کبھی میرے اپنے تھے ہی نہیں، تو ان لوگوں سے کیا کوئی غرض رکھنی ہے۔ ہاں، ابا سے تھوڑا سا مطلب ہے، آخر باپ ہے نا ہمارے، لیکن صرف ہمارے تھوڑی ہیں، ان کے بھی تو ہیں۔ تو بھائی تو ویسے بھی کہتا ہے ابا کو وہ لوگ ہی رکھ لیں، ہمیں نہیں چاہیے۔ وہ آنکھ دبا کر شرارت سے بولی تو قیضان مسکرا کر ایک بار پھر سے ہوا میں اڑتے اپنے غبارے کو تلاش کرنے لگا۔ گم کر دیا نا، اب کیسے پتہ چلے گا ہمارے والا کون سا ہے؟ ایک تو باتوں میں لگا لیتے ہیں مجھے۔ پھر وہ ایک بار پھر سے آسمان کی طرف نگاہیں کرتی اس دیے کو ڈھونڈنے لگی تھی جو اس نے چلایا تھا، لیکن وہ تو ان بہت ساروں میں کہیں کھو گیا تھا۔ وہ والا ہمارا ہے۔ اس نے آئی لینڈ کے قریب جاتے غبارے کی طرف اشارہ کیا تھا، وہ تو وہاں پر گر رہا ہے۔ قیضان وہ پریشانی سے کہنے لگی، گرنے دو، ہم نے کون سا اس پر کوئی نام لکھا ہے؟ وہ کندھے اچکا کر بولا تھا، ہاں یہ بھی صحیح کہا ہم نے کون سا اس پر کوئی نام لکھا تھا؟ ویسے ہم سوئیں گے کہاں؟ میرا مطلب ہے کہ ہم نے واپس ہوٹل نہیں جانا؟ نہیں، ہم نے واپس ہوٹل نہیں جانا بلکہ وہاں جانا ہے۔ اس نے سامنے کی طرف ایک بورڈ کی طرف اشارہ کیا جو کہ ایک وینٹی بورڈ تھا۔ یہ کیا ہے؟ ڈبہ؟ جانے من، وہ ڈبہ نہیں، وینٹی بورڈ ہے۔ اس کے اندر بیڈ بھی ہے، کھانے پینے کا سامان بھی ہے، بلکہ ضرورت کا سارا سامان ہمیں وہاں پر ملے گا۔ اور یہ ساری رات جو ہی پانی میں ہر طرف گھومتی رہے گی۔ وہاں پر بنی گرل کے ساتھ تم بہت ساری تصویریں بھی بنا لینا۔ اس نے اسے خوش کیا تھا۔ ارے واہ، یہ تو کمال ہو گیا، بالکل کسی شپ کی طرح، جیسے کوئی بحری جہاز ہوتا ہے، بالکل چھوٹا سا بحری جہاز۔ وہ خوش ہو گئی تھی، اور قیضان کا مقصد بھی تو اسے خوش کرنا ہی تھا۔ ہاں بالکل، تو کیا خیال ہے، اب ہمیں آرام کرنے کے لیے چلنا چاہیے؟ اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تو اس نے فوراً نفی میں سر لایا تھا۔ پہلے اس طرف چل کر دیکھتے ہیں۔ جب ہم یہاں آ رہے تھے نا، تب میں نے راستے میں وہاں ایک پانی سے بنی جگہ کو دیکھا تھا، اور آپ کو پتہ ہے نا، وہاں 3-4 لڑکے بیچ میں چھلانگیں لگا کر ان انگریزوں کو نکال کر دے رہے تھے۔ مجھے وہ چیز بڑے مزے کی لگ رہی تھی، مجھے بھی کرنی ہے۔ وہ فرمائش کر رہی تھی۔ جب قیضان نے اس طرف دیکھا تھا، وہ جانتا تھا اس طرف اس گہرے پانی کا ایک حصہ ہے
جو پرانے سلطانوں کے زمانے میں غار کھود کر بنایا گیا تھا۔ وہ اتنا گہرا پانی تھا کہ وہاں سے بہت سارے راستے نکلتے تھے اور اکثر چیزیں وہاں پر گم بھی ہو جایا کرتی تھیں۔ اس جگہ پر نہ جانے کتنے ہی ترکش فوجیوں کی لاشیں دفن ہوئی تھیں اور کئی لوگ تو وہاں پر گم ہو کر کبھی واپس ملے بھی نہیں تھے، لیکن اب یہ جگہ تفریح کے لیے بنا دی گئی تھی، تو اس حصے کے غاروں کو بند کر کے پیسے کمانے کا ایک الگ طریقہ ایجاد کر لیا گیا تھا۔ وہ ایک انتہائی فضول چیز ہے، بالکل اس کی طرح جس کا کوئی مقصد نہیں۔ اس نے سامنے اڑتے غباروں کو دیکھتے ہوئے کہا تھا، ارے نہیں نا، مجھے تو بڑی اچھی لگ رہی تھی، چل کر دیکھتے ہیں نا، ایک دفعہ کرنے میں کیا حرج ہے۔ وہ معصومیت سے ہونٹ باہر کو نکالتے ہوئے لٹکائے ہوئے بولی تو قزان نے اگلے ہی لمحے اس کے لبوں پر جھکتے ہوئے اس کے نچلے لب کو قید کر لیا تھا۔ اپنی محبت کی مہر اس کے ہونٹوں پر ثبت کرتے ہوئے وہ اس کا ہاتھ تھامے اسے گھسیٹتے ہوئے اس طرف لے کر جا رہا تھا، جبکہ وہ بھی خوشی سے اس کے ساتھ بھاگتے ہوئے اس لکڑی کے پل سے گزر گئی تھی۔ وہ اس جگہ سے باہر نکل کر آیا تو اسے سامنے کچھ لڑکے رنگ برنگے پتھر لیے کھڑے نظر آئے تھے۔ وہ اس لڑکے کے پاس آ کر اس سے اس کے بارے میں تفصیل پوچھنے لگا۔ یہ پتھر جوڑیوں کی صورت میں ہے، ہر پتھر 2 رنگوں میں یہاں پر موجود ہے۔ یہاں ہے جوڑے ان پتھروں کو خرید کر اس پانی میں پھینکتے ہیں۔ اگر وہ لڑکا دونوں پتھر ڈھونڈ کر لے آتا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ کپل ہمیشہ ایک ساتھ رہے گا، اور اگر وہ لڑکا وہ پتھر ڈھونڈنے میں کامیاب نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے اس کپل کا ساتھ بہت تھوڑا ہے۔ وہ سامنے کھڑا لڑکا اپنی زبان میں اسے سمجھا رہا تھا، جب قزان کو یہ سوچ بہت ہی فضول لگ رہی تھی اور اس کے چہرے کے غصے سے وہ اندازہ لگا چکی تھی کہ لڑکے نے کوئی الٹی سیدھی بات کی ہے۔ چلو یہ بہت ہی بکواس سا کوئی گیم ہے، ہم نہیں کھیل سکتے اس کو۔ اس کا ہاتھ تھامے اسے واپس لے کر جانے لگا تھا، جب مرہم کا واپس جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ نہیں قزان، دیکھیں تو صحیح کتنے خوبصورت پتھر ہیں اور اتنے بڑے بڑے پتھر ہیں، آئیں تو صحیح دیکھیں نا، سارے کپلز کہہ رہے ہیں۔ ایک کپل وہ پتھر وہاں نیچے پھینکتا ہے اور پھر وہ لڑکا دونوں پتھر ڈھونڈ کر لاتا ہے، تو دیکھیں نا کپل کتنا خوش ہو جاتا ہے۔ ہم بھی کریں گے نا، مجھے بہت مزے کا لگ رہا ہے۔ وہ ضد کر رہی تھی جب قزان کو یہ بہت ہی فضول گیم لگ رہی تھی۔ 2 پتھروں سے بھلا کیسے ثابت ہو سکتا تھا کسی کا ساتھ زندگی بھر کا ہے یا نہیں؟ ارے بکواس کر رہے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ اگر وہ دونوں پتھر نہیں ملے تو جوڑی ٹوٹ جائے گی۔ فضول واہیات، میں کچھ نہیں کرنے والا، یہ چلو ہم چلتے ہیں، بہت دیر ہو گئی ہے، تمہیں بھوک بھی لگ رہی ہوگی نا، میں اسے سمجھاتے ہوئے بولا تھا، لیکن مرہم کی تو ضد کی کوئی حد ہی نہیں تھی، وہ تو پکا یہ گیم کھیلنے والی تھی۔ مجھے نہیں جانا، مجھے وہ گیم کھیلنی ہے، پلیز چل لینا قزان، اور ویسے بھی ہم کون سا اس چیز پر یقین کر رہے ہیں، صرف پتھر پھینک کر چیک تو کرتے ہیں کہ وہ بچہ ڈھونڈ کر لاتا ہے یا نہیں۔ ہمیں یقین ہے وہ بچہ دونوں پتھر ڈھونڈ لائے گا، وہ یقین سے کہہ رہی تھی۔ قزان کافی دیر اس کے چہرے کو دیکھتا رہا، پھر ہاں میں سارے لاتے ہوئے اس کے ساتھ چلنے کو تیار ہو گیا۔ وہ لڑکا تقریباً سبھی کے پتھر ڈھونڈ کر لا رہا تھا، بہت کپل سے جو نا امید ہو کر جا رہے تھے، ضروری نہیں تھا کہ ان کا پتھر نہ ملے۔ ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد ہم وینٹی بورڈ میں جا کر آرام کریں گے، اس نے شرط رکھی تھی، جس پر اس نے فوراً ہاں میں سر لایا، تو وہ اسے لے کر واپس اس پانی کے حصے کے پاس آ گیا۔ ہاں بھئی 2 پتھر سرخ رنگ کے دینا، اس نے وہاں پر سب سے خوبصورت پتھروں کی طرف اشارہ کیا، تو اس لڑکے نے فوراً 2 پتھر لا کر ان کے حوالے کیے اور ساتھ ہی میں پنسل بھی دے دی۔ ان دونوں پتھروں پر آپ اپنا نام لکھ لیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کون سا پتھر پہلے ملتا ہے اور کون سا پتھر کھو جاتا ہے۔ یہ پانی بہت گہرا ہے، اکثر پتھر یہاں گم بھی ہو جایا کرتے ہیں۔ خدا آپ دونوں کا ساتھ سلامت رکھے اور آپ کے دونوں پتھر مل جائیں، ہماری یہی دعا ہے، میں اسے پنسل دیتے ہوئے بولا تھا، جبکہ اس نے خاموشی سے پنسل تھام کر ایک پر اپنا اور دوسرے پر مرہم کا نام لکھا تھا۔ دیکھو میں تمہیں اس کام کے ڈبل پیسے دوں گا، لیکن پتھر دونوں صورت ڈھونڈ کر لانا۔ وہ اس چھوٹے لڑکے کو دیکھتے ہوئے ترکش میں بولا، جس نے ہاں میں سارے لایا، اسے یقین تھا وہ دونوں پتھر ڈھونڈ کر لائے گا۔ اور پھر اس نے اپنے نام کا پتھر مرہم کے حوالے کیا اور مرہم کے نام کا پتھر اپنے ہاتھ میں رکھتے ہوئے اسے پانی میں پھینکنے کا اشارہ کیا، جسے اگلے ہی لمحے وہ دعا مانگتی ہوئی کہ وہ پتھر اس چھوٹے بچے کو مل جائے پانی میں پھینک چکی تھی، جبکہ قزان نے بھی ایک نظر مسکرا کر اسے دیکھا اور پتھر کو پانی میں پھینک دیا، اور اس کے پھینکتے ہی 2 لڑکے پانی میں کود گئے ان پتھروں کو ڈھونڈنے کے لیے۔ قزان، وہ دونوں لڑکے کہاں گئے؟ اب تک واپس کیوں نہیں آئے؟ ان لوگوں کو پتھر مل تو گئے ہوں گے نا؟ وہ پریشانی سے بار بار پانی میں جھانک رہی تھی۔ اتنی دیر گزر جانے کے بعد بھی وہ بچے باہر نہیں آئے تھے۔ آ جائیں گے، تھوڑا صبر تو کرو، وہ خود بھی تھوڑا پریشان ہوا تھا، اتنی دیر گزر چکی تھی، اب تک ان لڑکوں کو آ جانا چاہیے تھا۔ وہ سوچ ہی رہے تھے جب اچانک ایک لڑکا باہر نکلا، اس کے ہاتھ میں سرخ رنگ کا ایک پتھر تھا۔ قزان ان فضیل چیزوں کو مانتا نہیں تھا، لیکن اپنے پتھر کو دے کر اسے سکون ملا تھا۔ پتھر اس سے واپس لیتے ہوئے اس نے اس کے اوپر مرہم نام پڑھا تھا۔ یہ میرے والا پتھر ہے، تمہارے والا پتھر ابھی تک نہیں نکلا۔ وہ اب دونوں دوسرے لڑکے کا انتظار کر رہے تھے، جو 3 دفعہ پانی سے باہر سانس لینے کے لیے آیا تھا اور ہاتھ کا اشارہ نہ ہلاتے ہوئے واپس نیچے چلا گیا۔ مرہم کو اب پریشانی ہونے لگی تھی، وہ بچہ کیوں اس کا پتھر ڈھونڈ نہیں پا رہا تھا، اس نے تو اتنے قریب اس پتھر کو پھینکا تھا۔ سنو تم لوگ بھی جاؤ، میری بیوی کا پتھر ڈھونڈ کر لاؤ۔ اس نے سامنے بیٹھے 2 لڑکوں کی طرف اشارہ کیا تھا، جو ان بچوں سے تھوڑے بڑے تھے اور وہ ہاں میں سارے لاتے فوراً پانی کے اندر اتر چکے تھے۔
مل جائے گا ابھی پتھر، ہو سکتا ہے تھوڑا نیچے چلا گیا ہو۔ اس نے اس کے پریشان شکل دیکھتے ہوئے کہا تھا، جبکہ وہ اس کے بازو کے ساتھ سر لگاتی تھوڑی اداس سی ہو گئی تھی۔ تقریباً 3 گھنٹے گزر چکے تھے۔ وہ پچھلے 3 گھنٹوں سے ان لڑکوں کو نہ جانے کتنی دفعہ بھیج چکا تھا، لیکن ہر دفعہ وہ خالی ہاتھ ہی واپس آ رہے تھے۔ ان کے پاس پانی کے اندر جلانے والی ٹارچ بھی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ پتھر ان کو نہیں مل رہے تھے۔ مریم کی اداسی اب آہستہ آہستہ آنسوؤں میں بدلنے لگی تھی۔ اس کی آنکھوں میں چمکتے آنسو قیضان کو بے چین کر رہے تھے۔ وہ کیوں اس کے پتھر کو ڈھونڈ کر نہیں لا رہے تھے؟ وہ انہیں 10 گنا زیادہ رقم کی آفر کر چکا تھا۔ وہ لڑکے پاگلوں کی طرح پتھر ڈھونڈ رہے تھے، لیکن پتھر نہیں مل رہا تھا، جس کا مطلب تھا وہ ان دونوں کے ساتھ زیادہ دور تک نہیں ہے، اور یہی چیز مریم کے آنسو کی وجہ بن رہی تھی، اور مریم کے آنسو ہی تو اس سے برداشت نہیں ہو رہے تھے۔ مجھے لگتا ہے آپ لوگوں کی جوڑی زیادہ وقت تک سلامت نہیں رہے گی، ورنہ پتھر ضرور مل جاتا۔ اس جگہ کے آنر نے آخر پتھر نہ ملنے کی وجہ بتا دی تھی، یعنی وہ ہار مان چکے تھے۔ بکواس بند کرو، ایسا کچھ نہیں ہے، سمجھے تم؟ ہم ان پتھروں پر بالکل یقین نہیں رکھتے، وہ اسے دیکھتے ہوئے ترکش میں بولا تھا۔ اگر یقین نہیں رکھتے تو رات کے 2 بجے تک یہاں کیا کر رہے ہو؟ جاؤ جا کر اپنی زندگی جیو، تمہاری بیوی رو کیوں رہی ہے؟ اگر یقین نہیں ہوتا تو تم کبھی اس پتھر کے لیے اتنے بے چین نہیں ہوتے۔ اس آدمی کو بھی شاید اب قیضان کے انداز پر غصہ آنے لگا تھا، اسی لیے اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ جب قیضان نے ایک نظر پانی میں دیکھا اور دوسری نظر اپنی مریم کے آنکھوں کو اگلے ہی لمحے اپنی شرٹ اتار کر ایک طرف پھینکتا خود پانی کے اندر کود گیا تھا۔ یا اللہ! مریم پریشانی سے اٹھ کر دیکھنے لگی تھی۔ وہ پانی میں کس طرف غائب ہوا تھا کسی کو سمجھ نہیں آیا تھا، لیکن وہ لڑکے بھی پریشانی سے اب اس جگہ کو دیکھنے لگے تھے۔ وہ جگہ بہت گہری تھی اور کسی بھی طرح کی جان کا نقصان وہ لوگ برداشت نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ یہ ان لوگوں کے لیے پیسے کمانے کا واحد راستہ تھا۔ قیضان! وہ پاگلوں کی طرح قیضان کو آوازیں لگانے لگی تھی۔ اسے تیرنا نہیں آتا تھا، اور قیضان جس طرح سے اندر غائب ہوا تھا اسے خوف محسوس ہونے لگا، جبکہ باقی لوگوں کا حال بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ کافی دیر انہیں پانی سے کسی طرح کی کوئی ہلچل محسوس نہ ہوئی۔ مریم کی سانسیں رکنے لگی تھی۔ وہ اپنے دھڑکتے دل پہ ہاتھ رکھے بس قیضان کے واپس آنے کا انتظار کر رہی تھی، جب اچانک ہی اس کا ہاتھ باہر آیا اور اس کے ہاتھ میں سرخ پتھر تھا، اور اس پتھر کے ساتھ ہی وہ بھی پانی سے باہر نکلا تھا۔ اس کے لبوں پر خوبصورت مسکراہٹ تھی، جبکہ مریم وہیں زمین پر بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی اسے خوشی کس بات کی تھی، قیضان کے صحیح سلامت واپس آ جانے پر یا اس کے ہاتھ میں وہ سرخ پتھر دیکھنے پر، لیکن وہ بہت خوش تھی۔ قیضان اس کے اس طرح سے رونے پر فوراً پانی سے باہر نکلا تھا، جبکہ وہ اس کے سینے سے لگتی اور بھی زیادہ شدت سے رونے لگی تھی جب اس نے وہ پتھر اس آدمی کی طرف پھینکا تھا۔ اب بھی کہو ہمارے ساتھ زندگی بھر کا نہیں ہے۔ بکواس ہے تمہارا کھیل، میں اس پر یقین نہیں رکھتا۔ ہاں، لیکن میں اپنی بیوی کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ اب چلیں، مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ اس نے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی، جبکہ پانی کتنا ٹھنڈا تھا اس بات کا اندازہ تو وہ لگا ہی چکی تھی۔ ہاں چلتے ہیں، ہمیں نہیں کھیلنا یہ بکواس سا گیم۔ ان لوگوں کے پاس موت، اچھے خاصے کپل کو جدا کر دیں۔ وہ آنسو صاف کرتے ہی ایک بار پھر سے اس کے سینے سے لگتی ہوئی اس کے ساتھ واپس وینٹی بورڈ کی طرف جانے لگی تھی۔ جب اس کی باتیں سنتا وہ مسکراتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگائے اپنی شرٹ اٹھاتا آگے بڑھ چکا تھا۔ شکر ہے پتھر مل گیا، میں تو اتنی زیادہ ڈر گئی تھی، وہ اس کے ساتھ لگی آہستہ آہستہ چلتے ہوئے اسے بتا رہی تھی۔ کیوں تم ڈر کیوں گئی تھی؟ اس کے گرد اپنی باہوں کا آزار مضبوط بناتے ہوئے اس سے سوال کرنے لگا۔ ارے اگر وہ پتھر نہیں ملتا تو ہم دونوں الگ ہو جاتے نا، ایسے ہی کچھ کہہ رہے تھے نا وہ لڑکے۔ وہ پریشانی سے اس سے کہنے لگی تو وہ مسکرا دیا۔ تمہیں لگتا ہے کسی قسمت کا فیصلہ کوئی پتھر کر سکتا ہے؟ نہیں میری جان، کسی کی زندگی کا فیصلہ کوئی پتھر نہیں کر سکتا۔ یہ صرف ایک کھیل تھا جو ان لوگوں نے پیسے کمانے کے لیے بنایا ہوا ہے، اور اب تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، وہ پتھر مل چکا ہے نا۔ وہ اسے پرسکون کرتے ہوئے بولا۔ ہاں بس ٹھیک ہے، وہ پتھر مل گیا نا، اب ہم مزید اس ٹاپک پر بات نہیں کریں گے۔ لیکن آپ نے اس پتھر کو ڈھونڈا کیسے؟ اتنی دیر پانی کے اندر کیسے رہے؟ پانی کے اندر تو انسان کی سانس ہی رک جاتی ہے نا۔ اب ٹھیک تو ہے نا؟ وہ اب اس کے خیال سے پوچھنے لگی تھی۔ ہاں میں بالکل ٹھیک ہوں، وہ پتھر مجھے کسی بھی قیمت پر چاہیے تھا۔ میں نے اس کو ڈھونڈ کر لانا تھا، کیونکہ اس کی وجہ سے میں نے تمہاری آنکھوں میں آنسو دیکھے تھے۔ یہ پتھر تو کیا، اگر آج اس کی خاطر مجھے اپنی جان بھی دینی پڑتی تو مجھے پرواہ نہیں تھی۔ بس تم رویا مت کرو، ہمیشہ خوش رہا کرو، تمہاری آنکھوں میں یہ آنسو مجھے اچھے نہیں لگتے۔ ویسے اپنے دل کی بات کہہ رہا تھا۔ مجھے لگتا ہے میں نے اس گیم کو ضرورت سے زیادہ سر پر سوار کر لیا تھا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس پتھر سے کچھ بھی ثابت نہیں ہوتا، اگر وہ پتھر نہ بھی ملتا تو بھی ہم ساری زندگی ایک ساتھ رہتے۔ اب وہ دونوں چلتے چلتے سمندر کے پانی کے بالکل پاس آ گئے تھے۔ اس نے اس آدمی کو اشارہ کیا جو اگلے ہی لمحے وینٹی بورڈ لے کر وہاں آ چکا تھا۔ ہاں بالکل ایسا ہی ہے، کسی پتھر سے کوئی ثابت نہیں ہوتا، ساتھ خدا کی ذات بناتی ہے، اور اس نے ہم دونوں کا ساتھ ہمیشہ کے لیے بنا دیا ہے۔ ہمیں ایسی فضیل چیزوں پر یقین کرنا ہی نہیں چاہیے۔ وہ خود وینٹی پر پیر رکھتے ہوئے اس کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلا چکا تھا، جس پر اس نے فوراً اپنا ہاتھ رکھا تو اس نے اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ مجھے گرنے مت دیجیے گا، مجھے پانی میں گرنے سے بہت ڈر لگتا ہے۔ پکا پکا میرا ہاتھ پکڑیں، وہ ڈرتے ہوئے بولی۔ ڈونٹ وری میری جان، پکا صرف
آج کیا میں نے پکا پکا تمہیں پکڑ لیا ہے، وہ بھی ساری زندگی کے لیے۔ وہ ایک جھٹکے میں اسے کھینچتا اپنے ساتھ لگا چکا تھا۔ اپنی بات کے جواب میں اس کا یہ انداز سن کر وہ کھلکھلائی تھی، نقل باز کہیں کے۔ وہ ہنستے ہوئے وینٹی کے اوپر چڑھی تو اس آدمی نے ایک بٹن کی طرف اشارہ کیا تھا۔ جب قیزان اسے جانے کا اشارہ کرتا، خود اس کے پیچھے اندر کی طرف جانے لگا۔ ہائے اللہ، اتنا چھوٹو سا بیڈ ہم سوئیں گے کہاں؟ وہ سنگل بیڈ اندر کمرے میں دیکھتے ہوئے اسے پوچھنے لگی تھی جب وہ اس کے پیچھے اندر داخل ہوا۔ اسی کے اوپر سوئیں گے جانو، اور کہاں سوئیں گے؟ ویسے کافی رومانٹک سا بیڈ نہیں ہے؟ ہم ایک دوسرے کے کافی زیادہ قریب رہیں گے۔ اسی بیڈ پر اسے بیڈ پسند آیا تھا۔ ہاں لیکن میں ٹانگیں ماروں گی نا آپ کو۔ اسے اپنا مسئلہ یاد آیا تھا۔ وہ اکثر رات کو اس سے دور ہونے کی کوشش کرتی تھی کیونکہ وہ ٹانگیں بہت چلاتی تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ قیزان اسے خود سے دور جانے نہیں دیتا تھا۔ تم ویسے مجھے رات کو ٹانگیں مارتی ہو، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اب تو مجھے عادت ہو چکی ہے اور مجھے خوشی ہوگی تمہیں اپنے پاس اتنے پاس لا کر۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تو تم ٹانگیں چلاؤ، ہاتھ چلاؤ یا زبان چلاؤ، مجھے تمہاری صورت میں اپنے قریب چاہیے۔ وہ پرسکون سا بیڈ پر لیٹتے ہوئے بولا تھا، جبکہ وہ کندھے اچکاتے ہوئے اپنا گاؤن اتارنے لگی تھی۔ اگر اسے کوئی اعتراض نہیں تھا تو پھر وہ کیوں اس کی اتنی پرواہ کرتی؟ میں اس طرف سوؤں گی، میں پہلے ہی بتا رہی ہوں۔ اس نے دیوار کی طرف اشارہ کیا تھا۔ کیوں اس طرف کیا ہے جو تم اس طرف سو گی؟ وہ اس کی جگہ چھوڑتے ہوئے اس جگہ کو دیکھنے لگا تھا جس میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا، تو محسوس نہ ہوا تھا کہ وہ اس طرف سونے کی ضد کرتی۔ ارے آپ کو نہیں پتہ، رات کو نا سمندر کی لہریں شور کرتی ہیں، زور پکڑتی ہیں، ایسے ایسے ہلے گا نا پورا کمرہ تو آپ نیچے بیڈ سے گریں گے۔ میں نہیں، اس نے دماغ لڑاتے ہوئے کہا تھا۔ کیا بات ہے بیبی، تم تو بڑی سمارٹ ہو، اس نے اسے داد دی تھی، جبکہ وہ فرضی کالر اچکاتے ہوئے اپنے بالوں کا جوڑا کھول چکی تھی۔ وہ اس کی کمر پر بکھرے اس کے بالوں کو دیکھتا اس کا بازو پکڑ کر اپنی طرف کھینچتے ہوئے خود پر گرا چکا تھا۔ خبردار جو آپ نے میرے بالوں میں ایسے ایسے کر کے انگلیاں چلائیں، اتنی الجھنیں پڑتی ہیں، میرے سے نہیں الجھنیں نکالی جاتی۔ اس نے فوراً اسے ٹوکا تھا، اپنے بالوں میں اس کی انگلیوں کی حرکت کو محسوس کر کے، لیکن وہ رکا نہیں تھا اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے۔ وہ اس کی اجازت کا محتاج تھوڑی تھا۔ ارے تم سے الجھنیں نہیں نکالی جاتی تو مجھے کہتی نا جانے من، میں خود اپنے ہاتھوں سے تمہاری ساری الجھنیں سلجھاتا۔ تو مجھے کبھی اس کام کے لیے تو کہو تو صحیح، یقین کرو، اور کوئی پرابلم مجھ سے حل ہوتی ہو یا نہ ہو، لیکن اپنی بیوی کے سارے پرابلمس کا حل میں نکال سکتا ہوں۔ ہاں پتہ ہے مجھے، آپ بہت بڑے میک اپ آرٹسٹ ہو، اب سو جاؤ، اس نے اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا۔ وہ اسے سونے کے لیے کہہ رہی تھی، لیکن قیزان کا ارادہ ایسا نہیں تھا۔ ایسے ہی سو جاؤں، تمہیں کچھ دکھائے بنا؟ وہ پوچھتے ہوئے اس کی طرف کروٹ لے گیا۔ وہ سسپینس پھیلاتے ہوئے بولا، کیا دکھائیں گے آپ مجھے؟ وہ کنفیوز ہوئی تھی، لیکن چہرے پر کافی ایکسائٹمنٹ بھی تھی جب قیزان نے ہاتھ بڑھا کر ایک بٹن پریس کیا تھا۔ اگلے لمحے اس کے کمرے کا چھت آہستہ آہستہ دو حصوں میں کھلنے لگا تھا۔ پھر حیرانگی سے اوپر کی طرف دیکھنے لگی، جو دیکھتے ہی دیکھتے پورا آسمان ان کے سامنے کھل چکا تھا۔ قیزان یہ اٹھ کر بیٹھی آسمان کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ ان کے دونوں سائڈ پر موجود وینٹی کی دیواریں اب ختم ہو چکی تھیں۔ وہ ایک دم اوپن سے ایریا میں اپنے ایک بیڈ پر موجود تھے۔ دور دور تک کوئی وینٹی بورڈ نہیں تھی، اور آسمان پر ان لوگوں کے اڑائے وہ دیے آب و تاب سے چمک رہے تھے۔ تھوڑے فاصلے پر پانی تھا جس کو وہ آسمان کے چمکتے چاند میں صفائی سے دیکھ پا رہی تھی، بلکہ وہ چاند بہت بڑا لگ رہا تھا اس پانی میں۔ یہ منظر خوابوں کی دنیا کے جیسا ہی تو تھا۔ خوبصورت ہے نا؟ وہ اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے اس کے گرد اپنے باؤں کا آثار بناتا اسے اپنے ساتھ لگاتے ہوئے پوچھنے لگا تھا۔ یہ تو بالکل خواب جیسا ہے۔ وہ اس کے ساتھ چپک کر لگتی جیسے خود کو کسی خواب میں ہی محسوس کر رہی تھی۔ اس کے انداز پر وہ مسکراتے ہوئے اسے مزید قریب کر گیا تھا۔ قیزان، میں نے ایسا پہلے خوابوں میں بھی نہیں دیکھا، یہ سوچا یہ سچی ہے، آپ مجھے چٹکی کاٹے نا، مجھے یقین نہیں آ رہا۔ اس کے انداز پر مسکراتے ہوئے اس نے اس کے گال پر اپنے دانت کاڑے تو وہ اپنے ہاتھ چلاتی اس کے ہاتھ پر ایک زوردار چٹکی کاٹ چکی تھی۔ چٹکی ایسے کاٹی جاتی ہے، ویسے نہیں، اس نے بتانا ضروری سمجھا تھا۔ مجھے ایسے نہیں، ایسے کاٹنی آتی ہے، تم ایڈجسٹ کر لو۔ اب کیا ہر چیز پر میں ہی ایڈجسٹ کروں گا؟ اس کے دونوں ہاتھوں کو قابو کرتے ہوئے وہ اسے اپنے مضبوط شکنجے میں قید کر چکا تھا۔ کیا کر رہے ہیں قیزان، لوگ دیکھیں گے تو کیا سوچیں گے؟ وہ اس کے انداز پر تھوڑی بہت شرم محسوس کرتے ہوئے بولی تو قیزان نے اسے گھورا تھا، جبکہ وہ شرارتی سے انداز میں مسکرا دی۔ میرا مطلب ہے مگرمچھ، مچھلیاں، ڈڈو۔ اس نے بھرپور دانتوں کی نمائش کی تھی، جبکہ اس کے آخری لفظ پر وہ کھٹکا۔ اب یہ ڈڈو کیا ہوتا ہے؟ وہ پوچھے بنا نہیں رہ سکا تھا۔ جتنا انٹرسٹنگ یہ نام تھا اسے یقین تھا مطلب بھی اتنا ہی انٹرسٹنگ ہونے والا ہے۔ اللہ، آپ کو ڈڈو کا نہیں پتہ؟ ارے ڈڈو مینڈک کو کہتے ہیں، اس نے مزے لیتے ہوئے بتایا تھا، جبکہ قیزان نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ مطلب تم ہمارے رومانس میں اس وقت ڈڈو کو سہا رہی ہو؟ ویری بیڈ بیوی، ویری ویری بیڈ۔ وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں قید کرتا اس کے لبوں پر جھک گیا تھا۔ مطلب صاف تھا، وہ مزید اسے مہلت دینے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ اس کا رومانٹک موڈ پوری طرح سے آن ہو چکا تھا، جبکہ وہ ہوا کے ایک سرد جھونکے سے ٹھٹھراتی ہوئی اس کے سینے میں پناہ لینے لگی۔ ہاں تو بہت سردی ہے، اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، تو وہ پاس پڑا بلینکٹ دھونے پر اڑانے لگا۔ تو میرا سینہ ہے نا، چپ جاؤ۔
بچ جاؤ سردی سے۔ اس نے اسے مزید اپنی باہوں میں قید کرتے ہوئے مفید مشورہ دیا جو اسے کافی زیادہ پسند آیا تھا۔ وہ تو پوری اس کے اندر گھس جانے کو تیار تھی۔ میرے پیارے کائزو، وہ اس کے سینے سے سر اٹھاتی اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے آہستہ آہستہ اس کی گال کھینچ رہی تھی۔ اس کے انداز میں وہ اس کے مطلب کو کھوجنے کی کوشش کرنے لگا۔ کچھ تو تھا جو وہ کہنا چاہتی تھی۔ کائزو، اس نے سمجھنے والے انداز میں اس کے لیے نام کو دہرایا تھا۔ جب وہ دانت نکالتی اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ بولو بیوی، تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ تمہارے چمکتے موتیوں سے مجھے ہرگز اندازہ نہیں ہوگا کہ تمہارے اس چھوٹے سے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ اس نے اس کے لبوں پر انگوٹھا پھیرتے ہوئے کہا تھا۔ کیا کائزو، آپ بھی سمجھتے نہیں ہو؟ اس نے پھر سے کہتے ہوئے بڑے لاڈ سے اس کی گردن میں اپنی نازک پاؤں کا ہار بنایا تھا۔ جب اس کے انداز پر اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل گئی تھی، وہ اپنی بات منوانے کا ہنر جانتی تھی۔ میں کیا کہہ رہی تھی؟ ہم کچھ دن اور ترکی میں رکے؟ صرف کچھ دن؟ اور آپ کے پاس تو اتنے سارے پیسے ہیں نا، ختم بھی نہیں ہوں گے۔ ہم وہ ساری جگہوں پر واپس جائیں گے جہاں سے ہو کر آئے ہیں۔ اس نے فرمائشی انداز میں کہا تھا۔ ہم واپس آئیں گے میری جان، آئی پرومس، صرف 3 مہینوں کے بعد میں تمہیں یہاں واپس لے کر آؤں گا۔ اور ویسے بھی کل ہم لوگ کیپاڈوکیا جا رہے ہیں، وہاں پر بھی بہت کچھ ہے دیکھنے لائق۔ لیکن اس سے پہلے میں تمہیں کل یہاں ایک اور بہت خوبصورت جگہ پر لے کر جاؤں گا جسے پرنسز آئلینڈ کہا جاتا ہے۔ اس خوبصورت سمندر کی طرح وہ بھی خوابوں کی دنیا جیسا ہی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ پرانے دوروں میں، مطلب شہزادوں اور شہزادیوں کے دور میں، جو شہزادے اور شہزادیاں اپنی سلطنت کی نافرمانی کرتے تھے انہیں سزا کے طور پر اس پرنسز آئلینڈ پر بھیج دیا جاتا تھا۔ پر تمہیں پتہ ہے کہ یہ وینٹی بورڈ کا سفر کر کے ہم وہیں پر جا رہے ہیں۔ وہاں پہنچتے ہوئے تقریباً کوئی 7 سے 8 گھنٹے لگیں گے۔ اگر ہم گاڑی پہ جاتے تو جلدی پہنچ جاتے، لیکن شاید وہ سفر اتنا رومانٹک نہ ہوتا اور نہ ہی اس پر ہمیں تنہائی اس طرح سے میسر ہوتی۔ وہ جیسے ہر چیز کی پراپر پلاننگ کر کے اسے لایا تھا۔ واہ، کتنا مزہ آئے گا۔ آپ کو پتہ ہے یہ سب کچھ اگر مائدہ باجی یا پھر تمنا باجی کو پتہ چل جائے تو وہ سڑ کر مار جائیں۔ خیر، ہم کیوں ان لوگوں کی باتیں کریں، ہم لوگ اپنی باتیں کرتے ہیں۔ وہ اپنا موڈ خراب کیے بنا ٹاپک چینج کر چکی تھی۔ اچھا کائزو، پرنسز آئلینڈ میں اور کیا ہوتا ہے؟ وہ بیڈ پر لیٹتے ہوئے اس کے لیے جگہ بنانے لگی تھی جب قائزان نے اپنا بازو اس کے پاس کیا۔ وہ اس کے بازو پر سر رکھتی اس کے سینے سے بالکل چپک گئی تھی۔ بہت کچھ ہے، لیکن وہ ہم سب دیکھ ہی لیں گے کل، تو مزید ہم اس بارے میں کوئی بات نہیں کریں گے۔ ابھی ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، ایک دوسرے کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، ایک دوسرے کو قریب سے محسوس کرتے ہیں۔ وہ اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے اس کے بالوں کی جڑوں کو سہلاتا اس کے لبوں کو قید کر چکا تھا، جبکہ وہ رومانس بلائے اسے گھو رہی تھی۔ قائزان کو جلدی ہی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ اس کے بالوں سے ہاتھ نکالتے ہوئے اس کی کمر کو جکڑتا اپنے مزید قریب کھینچ چکا تھا۔ ویسے میں تمہاری ساری الجھنیں سلجھا سکتا ہوں، اس نے آفر کی تھی، لیکن وہ اس کے سینے میں چھپی اس کی شدتوں کو محسوس کرتی اس کی بات کو پوری طرح نظر انداز کر گئی تھی۔ کائزو، کیا وہاں پرنسز آئلینڈ میں سچی والی پرنسز ہوں گی؟ میری پرنسز تو میرے ساتھ جائے گی، اور کسی پرنسز کو دیکھنے کی خواہش کم از کم مجھے تو نہیں ہے۔ وہ اس کی گردن پر جا اپنے لبوں کا لمس بکھیرتا اسے اپنی شدتوں سے بحال کرنے لگا۔ ہاں، میں بھی یہی کہنے والی تھی، کسی پرنسز کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی شہزادی میں ہونا، صرف مجھے دیکھیں۔ وہ اس کے گرد اپنے پاؤں کا گھیرا مضبوط کرتے ہوئے بولی، تو اس کے انداز میں اپنے لیے پوزیسیونیس محسوس کر کے اسے خوشی ہوئی تھی۔ لیکن اس وقت وہ اس کی سانسوں کی میٹھی مہک میں کھویا ہوا تھا، بلکہ بری طرح سے الجھا ہوا تھا۔ وہ بری طرح سے اسے اپنے اثار میں قید کر لیتی تھی، جکڑ لیتی تھی اپنی مہک میں۔ وہ اس کو ماں سے نکلنا نہیں چاہتا تھا۔ اس کے کندھے سے شارٹ سرکاتے ہوئے اس نے بٹن پریس کر کے ایک دفعہ پھر سے وینٹی کو ہر طرف سے بند کر دیا تھا، اور پھر اس کے مہکتے وجود میں کھوتا چلا گیا تھا۔ اس کی ساری خواہشوں کا اختتام صرف اپنی مرہم کی پناہوں میں ہوتا تھا، اور اس بات کو وہ قبول کر چکا تھا۔ اس کی آنکھ کھلی تو وہ پوری طرح سے قائزان کی باہوں میں قید تھی، بلکہ اس کو قید میں لیے ہوئے تھی۔ وہ پوری طرح اس پر چڑھی ہوئی تھی۔ اس کو پتہ تھا اس نے اس سے ساری رات تنگ کیا ہوگا، مگر کوئی بات نہیں، وہ اس کی شہزادی تھی تو اتنا حق تو رکھتی تھی۔ آج کی رات کیا، وہ تو آنے والی ساری راتوں میں سے بہت زیادہ تنگ کرنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ اس کے چہرے کو دیکھتی اٹھ کر بیٹھتے ہوئے اس نے اسے بند وینٹی کو دیکھا تھا، جو بے تحاشا خوبصورت تھی۔ سائڈ پر تھوڑے فاصلے پر ایک چھوٹا سا ڈبہ تھا۔ پتہ نہیں اس میں کیا تھا، لیکن باہر سے ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی چھوٹا سا فریج ہو، لیکن یہاں پر فریج تھوڑی نہ ہو سکتا تھا، یہاں تو بجلی ہی نہیں تھی۔ وہیں تھوڑے فاصلے پر ایک اور ڈبہ تھا جس کے ساتھ کچھ بٹن بھی تھے۔ فی الحال تو اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن آہستہ سے بیڈ چھوڑتے ہوئے قائزان کے اوپر سے پھلانگتی باہر والے دروازے کے پاس آئی تھی۔ آہستہ سے دروازے کو تھوڑا سا کھول کر اس نے باہر جھانکا تو ہر طرف سوائے پانی کے اور کچھ بھی نظر نہیں آ رہا تھا۔ دروازہ کھولتے ہوئے وہ باہر آئی تو آسمان پر کڑکتی بجلی محسوس ہوئی، جبکہ پانی کی لہروں کی وجہ سے بوٹ کافی ہل رہی تھی۔ وہ ننگے پیری پوری وینٹی کے سائڈ پر بنی ہوئی گرل پر چلنے لگی تھی۔ وہاں پر زیادہ فاصلہ نہیں تھا، لیکن 2 لوگ آسانی سے اس وینٹی کے چاروں طرف گھوم سکتے تھے۔
وہ وینٹی کی پچھلی سائڈ پر آئی تو اسے وہاں مچھلی پکڑنے والا کانٹا اور 2 کرسیاں نظر آئی تھیں۔ وہ اس طرح سے کرسی پر بیٹھتے ہوئے بیکار میں مچھلی کا کانٹا پانی میں پھینکتے ہوئے لانے لگی تھی۔ چلو جب تک اذان اٹھتا ہے کوئی تو بور ہونے سے بچنے کے لیے کام ملا۔ اسے مچھلی پکڑنی ہرگز نہیں آتی تھی، لیکن یہ کام کرتے ہوئے اسے بڑا مزہ آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر انجوائے کر کے وہیں پر کانٹا رکھتے ہوئے تھوڑا آگے کی طرف آئی تھی، جہاں اسے بڑی سی موٹر نظر آئی جس میں سے آواز بھی آ رہی تھی۔ اب اسے سمجھ میں آیا کہ یہ وینٹی ساری رات کیسے چلتی رہی تھی۔ یقیناً کہ یہ کوئی آٹومیٹک سسٹم تھا۔ جو بھی تھا اس کے کام کا ہرگز نہیں تھا۔ اس کو بھی اگنور کرتے ہوئے وہ آگے بڑھی تو وہیں تھوڑے فاصلے پر اسے بالٹی اور مگ نظر آیا تھا۔ بالٹی کھول کر دیکھا تو اس میں صاف ستھرا پانی تھا، ساتھ میں ایک چھوٹا سا ڈبہ بنا ہوا تھا جسے اس نے کھولا تو اس میں ایک ٹوتھ برش، صابن، شیمپو اور ایسی بہت ساری ضرورت کی چیزیں ملی تھیں۔ کیا بات ہے، یہاں تو بندہ گھر بسا سکتا ہے۔ اپنا وہ خوش ہوئی تھی اور اس نے سروس والوں کو شاباشی بھی دی تھی جب دوسری طرف سے فاصلے پر اسے ایک کھڑکی نظر آئی تھی۔ اس نے فوراً کھڑکی کھول کر دیکھا تو سامنے بیڈ پر اسے قیدان سوتے ہوئے نظر آیا۔ پڑوسی جی، اجی سنتے ہو، پڑوسی جی مچھلی کھائیں گے؟ اس نے 2-3 دفعہ قیدان کو پکارا تو قیدان نے ہلکی سی آنکھیں کھولتے ہوئے پہلے بیڈ پر اسے تلاش کیا اور پھر اسے اس چھوٹی سی کھڑکی سے جھانکتے ہوئے دیکھ کر مسکرا دیا۔ وہاں باہر کیا کر رہی ہو تم؟ وہ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے سوال کرنے لگا تھا۔ مچھلی پکڑ رہی ہوں، آئیے آپ بھی پکڑیے، اور آتے ہوئے میرا فون اٹھا کر لے آئیے گا۔ وہ کیا ہے؟ مجھے تصویریں بنانی ہیں، تب تک میں منہ ہاتھ دھو لیتی ہوں اور آپ بھی باہر آ جائیں، یہاں ضرورت کا سارا سامان موجود ہے۔ اس نے اسے ٹوتھ پیسٹ دکھاتے ہوئے کہا تھا، جبکہ قیدان خاموشی سے باہر نکلا تھا۔ سونے سے پہلے اس نے اپنی شرٹ یہاں پر سوکھنے کے لیے ڈالی تھی جو اب سوکھ چکی تھی، لیکن اسے پہننے بنا ہی وہ باہر نکل آیا تھا۔ یہاں تو بارش کا موسم بن رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے بارش ہوگی۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں مجھے بھی ایسا ہی لگ رہا ہے، آپ کی اور میری سوچ کتنی ملتی ہے نا۔ ویسے آپ نے سوچا ہم کیا کھائیں گے؟ کیونکہ اب مجھے بھوک لگی ہے اور میں نے برش بھی کر لیا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہم مچھلی پکڑ کر کھائیں گے؟ اس نے کانٹے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ وہ آرام سے وہیں رکھی اس کرسی پر بیٹھی تھی جہاں جا کر دوسری کرسی پر قیدان بیٹھ گیا۔ نہیں جان، اتنی محنت نہیں کرنی۔ کیا تم نے اندر فریزر اور اس کے ساتھ مائکرو ویو نہیں دیکھا؟ وہاں پر اندر تمہیں کھانے کے لیے تمہاری ضرورت کا سارا سامان ملے گا۔ اس نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا تھا۔ ہیں وہ دونوں ڈبے فریج اور مائکرو ویو کے ہیں؟ پہلے بتاتے نا، میں نے تو چیک ہی نہیں کیا، یہ سوچ کر کہ میرے کام کی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ وہ فوراً اٹھ کر اندر بھاگی تھی، جبکہ وہ مسکراتے ہوئے وہیں گریل پر کھڑے ہوتا آگے پیچھے دیکھنے لگا تھا۔ کیا تھا یہ سب کچھ؟ ایک پرسکون زندگی، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ وہ اپنی مریم کے ساتھ زندگی کی سب سے خوبصورت لمحات گزار رہا تھا۔ یہ سفر ہی بے حد حسین تھا جو ان دونوں کو اتنا قریب لے آیا تھا۔ اس سفر میں اس نے محسوس کیا تھا کہ صرف وہی مریم کا دیوانہ نہیں بلکہ وہ بھی اس سے محبت کرتی ہے۔ ہاں لیکن وہ اظہار نہیں کرتی، اس کو اظہار کرنا پسند نہیں ہے۔ شاید یہ صرف وہی اپنے لیے قیدان کی دیوانگی دیکھنا چاہتی ہے۔ ارے واہ، یہاں پر تو اتنے مزے مزے کی چیزیں ہیں۔ یہ دیکھیے، اس میں پیزا اور کیچپ ہے اور ساتھ میں یہ بوتل بھی ہے، میں اس کو گرم کر کے لاتی ہوں۔ اسے دکھاتے ہوئے واپس اندر چلی گئی تھی، جبکہ قیدان تو صرف اس کی باتیں سنتا تھا اور اس کی خوشی میں جی اٹھتا تھا۔ وہ اٹھ کر اس جگہ پر آیا تھا جہاں تھوڑی دیر پہلے مریم نے منہ ہاتھ دھو کر برش کیا تھا۔ مریم ٹھیک کہتی تھی، یہاں پر زندگی جی جا سکتی تھی۔ کیا نہیں تھا یہاں پر؟ کھانا پینا، اٹھنا سونا، ہر طرح کی انٹرٹینمنٹ تھی، اور سب سے خاص بات یہاں پر واش روم کا بھی انتظام تھا۔ ایک پرفیکٹ زندگی جو تھوڑے وقت کے لیے بہت اچھی لگتی، لیکن ایک وقت کے بعد انسان اکتا جاتا تھا، کیونکہ بیچ سمندر میں بسنا آسان نہیں تھا۔ زندگی سے تنگ آئے لوگ اکثر جنگلوں میں اس طرح سمندروں میں اپنے لیے خوشیاں ڈھونڈنے لگتے ہیں، ایک نئی زندگی کی طرف چلے جاتے ہیں۔ لیکن وہ تو اپنی زندگی سے بہت خوش تھا اور بس مریم کو زندگی کی ہر خوشی دینا چاہتا تھا۔ وہ بس اس کے چہرے کی مسکراہٹ دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا وہ ہر وقت ہنستی رہے، مسکراتی رہے، اپنی بے وقوفی بھری باتیں کرتی رہے جن کا کوئی سر پیر نہیں تھا۔ اپنی بے رونق زندگی سے نکل کر وہ مریم کی ہنستی کھیلتی زندگی کی طرف آنا چاہتا تھا، جس میں صرف خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ اسے لگا تھا مریم کو اس کے ساتھ ایڈجسٹ ہونے میں بہت وقت لگ جائے گا، ایک نارمل زندگی کی طرف آتے ہوئے شاید اس سے نفرت کرے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ شاید اس نے کسی سے نفرت کرنا سیکھا ہی نہیں تھا۔ اس کی زندگی میں آنے والی یہ لڑکی اتنی پیاری ہوگی اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ محبت تو کرتا تھا اس سے 4 سال سے، وہ اسے محبت کرتا تھا، لیکن اس سے عشق کب ہوا تھا؟ ہاں وہ کوئی بہت حسین ترین لڑکی نہیں تھی جس کے عشق میں وہ پاگل ہو جاتا، بس اس نے ایک نظر اسے دیکھا تھا اور پھر اسے اپنی زندگی میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ لیکن اب اسے عشق ہو گیا تھا اپنی شہزادی سے، اس کے چہرے سے نہیں، اس کی خوبصورتی سے نہیں، بلکہ اس کی بچکانہ حرکتوں سے، اس کی بیوقوفانہ باتوں سے، اس کے چھوٹے سے دماغ میں چلتی الٹی سیدھی سوچوں سے۔ وہ اسی کو سوچتے ہوئے ہنس رہا تھا جب پیچھے سے اس کی آواز آئی، ہیلو مسٹر، اتنا ٹائم نہیں لگتا برش کرنے میں، جلدی کریں، مجھے بھوک لگی ہوئی ہے، یہ نہ ہو میں کھا جاؤں اور آپ بعد میں بھوکے رہ جائیں۔ کھانے پینے کا معاملے میں میری صحت پر ہرگز مت جائیے گا۔ اس نے اسے بتانا ضروری سمجھا تھا کہ وہ دکھتی بہت بے شک
کم ہے لیکن کھاتی زیادہ ہے، لیکن قائزان اس بات پر یقین نہیں کرتا تھا کیونکہ اس کے حساب سے نہ ہونے کے برابر کھاتی تھی۔ وہ کیا ہے قائز؟ اس نے بہت دور فاصلے پر ایک جزیرے کی طرف انگلی کرتے ہوئے اسے اس طرف متوجہ کیا تھا۔ وہ دونوں باہر بیٹھے آرام سے ناشتہ کر رہے تھے، جبکہ اس کے اس نئے نام پر اس نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ اس کی ماں اسے قائز کہہ کر پکارتی تھی۔ اسے یہ نام سن کر خوشی ہوئی تھی۔ وہ مسکرا کر اسے اس کی بات کا جواب دینے لگا۔ ویلکم ٹو بار فورس میری جان، ہم پرنسز آئی لینڈ کے بہت قریب ہیں، اس نے پرسکون انداز میں بتایا تھا۔ یہاں پر شہزادے شہزادیاں ہیں، دور دور سے لوگ انہیں دیکھنے آتے ہوں گے نا۔ وہ بڑی ایکسائٹیڈ سی لگ رہی تھی۔ اس نے صرف ہاں میں سر لایا۔ یہاں کسی زمانے میں شہزادے شہزادیاں ہوتے تھے، اب نہیں ہوتے۔ وہ شہزادے شہزادیاں جن کو ان کے ملک سے سزا کے طور پر نکالا جاتا تھا وہ یہاں قیدی بن کر رہتے تھے۔ یہاں پر سہولتیں کم ہیں لیکن اس کے باوجود بھی یہاں پر ایک بہت بڑی آبادی بستی ہے۔ بہت بڑے بڑے رائٹرز اور شاعر کا تعلق اسی جگہ سے تھا۔ وہ اسے بتا رہا تھا۔ میرا ایک سوال ہے جو مجھے بہت کنفیوز کر رہا ہے۔ یہ سمندر کے بیچ ہے تو لوگ یہاں کیسے آتے ہوں گے؟ فیری پر یا شپ پر؟ میری جان، جس طرح ہم نے اپنا الگ سے ایک وینٹی بوٹ بک کرایا ہے نا، کچھ کپل اس طرح سے بھی کرتے ہیں تاکہ کوئی بھی ان کے پرائیویٹ ٹائم کو ڈسٹرب نہ کر سکے۔ باقی کچھ لوگ فیری کا استعمال کرتے ہیں جیسے میٹرو کی بسز ہوتی ہیں، بالکل اسی طرح میٹرو فیری ہوتی ہے۔ اور اس کے خاموش ہونے پر وہ سامنے جزیرے کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی، اور یہاں پر گاڑیاں نہیں چلتی، نہ ٹیکسی یا بسز ہوتی ہیں۔ اس نے اچانک دھماکہ کیا تھا۔ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ ہیں، اب یہ مت کہیے کہ یہ وینٹی بوٹ کے نیچے ٹائر لگ جائیں گے۔ اس نے ایک ناممکن سی بات کی تھی، جبکہ وہ کھل کر ہنسا تھا۔ نہیں، میں تمہیں ایسا کچھ نہیں کہنے والا۔ وہاں پر موٹر گاڑیاں نہیں چلتی کیونکہ اس علاقے کو پولوشن سے بچایا گیا ہے۔ یہاں پر کسی بھی طرح کی گاڑی وغیرہ کا سفر نہیں کیا جاتا، صرف سائیکل چلتی ہیں یا پھر بگیاں۔ ویسے پرنسز آئی لینڈ کو بگیوں کا جزیرہ بھی کہا جاتا ہے۔ بگیاں مطلب وہ جو آگے گھوڑے باندھے ہوتے ہیں، جسے شاہی سواری کہتے ہیں۔ وہ خوش ہوتے ہوئے اسے کہنے لگی تھی، جبکہ وہ مسکرا کر صرف ہاں میں سر ہلا گیا۔ ہائے اللہ جی، مجھے کتنا شوق ہے اس پر بیٹھنے کا۔ آپ کو پتہ ہے میں بیٹھوں گی بگی پر، ہم کب پہنچیں گے؟ ماں وہ بہت خوشی سے اسے پوچھنے لگی تھی۔ بس پہنچ گئے، اس نے اس کے چہرے خوشی دیکھتے ہوئے کہا۔ تو وہ اٹھ کر کھڑی ہوتی ہوئی گرل کے پاس آئی تھی۔ بس تھوڑا سا دور تھا وہ پرنسز آئی لینڈ، جس کو دیکھنے سے پہلے ہی اس کی دیوانی ہو گئی تھی۔ وہ جیسے ہی وینٹی سے نکل کر وہاں اندر داخل ہوئے تھے، انہیں فوراً ہی وہاں کا پیکیج مل چکا تھا۔ ان لوگوں نے صرف 3 گھنٹے کا ہی پیکیج لیا تھا۔ اس کے بعد اگر تمہاروں کو جگہ پسند آ جاتی تو وہ وہاں دوبارہ آنے کا سوچتا۔ اور یہاں تو آتا رہو، گھوڑے ہی گھوڑے ہیں یا سائیکلیں ہی سائیکلیں۔ وہ دیکھیں مردوں کی سائیکل بالکل سیدھی سادی سی ہے، اور لڑکیوں کی سائیکل کے آگے کیسے ٹوکری لگی ہے۔ یہ ان ساری لڑکیوں نے سر پر وہ کیوں باندھا ہوا ہے؟ ایسے لگتا ہے جیسے کوئی تاج ہو۔ وہ کافی خوشی سے ان لڑکیوں کے سر پر موجود وہ کراؤنس دیکھ رہی تھی۔ تمہیں بھی چاہیے؟ ویسے ہم وہاں سے لے لیتے ہیں۔ اس نے سامنے اسٹال کی طرف اشارہ کیا جہاں تازے پھولوں کے کراؤن بنائے جا رہے تھے۔ اس نے فوراً ہاں میں سر لایا۔ ہاں، اسے وہ ہر چیز چاہیے تھی جو وہاں کی شہزادیوں کے پاس تھی۔ قائزان فوراً اس کے لیے تازہ پھولوں کا ایک خوبصورت سا تاج بنوا کر لایا تھا، اور پھر خود اپنے ہاتھوں سے اس کے سر پر پہناتے ہوئے اس نے اسے سچ مچ کی شہزادی بنا ڈالا تھا۔ اس کے لیے ایک اسپیشل بگی بک کرواتے ہوئے ان دونوں نے خوبصورت سے پرنسز آئی لینڈ کا سفر کیا تھا، جہاں اس نے اسے بہت ساری چیزیں دکھائی تھیں، جیسے وہاں موجود بہت مشہور رائٹر اور شاعر کے گھر، یہاں تک کہ بگی سے اتر کر اس نے سائیکل بھی کرائے پر لے لی تھی، حالانکہ اسے سائیکل چلانی نہیں آتی تھی۔ وہ بس ان لڑکیوں کی طرح ہاتھ میں سائیکل کو سہارا دیتے ہوئے آگے کی طرف گھسیٹتے ہوئے اس خوبصورت وقت کو انجوائے کر رہی تھی۔ اس نے ہر ایک مومنٹ کی جانے کتنی تصویریں بنائی تھیں۔ قائزان تو اس کا کیمرہ مین بن کر رہ گیا تھا۔ ہاں، لیکن وہ ایک اچھا کیمرہ مین تھا۔ وہ جس پوز سے کہتی وہ اس طرح اسی پوز سے تصویریں اس کے سامنے پیش کر دیتا۔ یہ واقعی بہت خوبصورت جگہ تھی۔ یہاں بالکل چھوٹی چھوٹی سی گلیاں تھیں، اور گلیاں بھی اس طرح کے ان کے دونوں سائڈ پھولوں سے بھرے ہوئے تھے۔ یقیناً یہاں کی پرنسز ان پھولوں کے بیچ میں چلتے ہوئے خود کو شہزادی ہی سمجھتی ہوں گی، بالکل مریم کی طرح۔ آبادی والا علاقہ گھوم کر وہ پہاڑوں کے سائڈ پر آئے تھے۔ یہاں کے پہاڑ بے تحاشا خوبصورت تھے، اور ان پہاڑوں پر چڑھنے کے لیے راستے بنائے گئے تھے۔ ان پہاڑوں پر چڑھتے ہوئے نیچے کی طرف دیکھتے ہوئے ایسا لگتا تھا جیسے پانی میں ہر طرف سے بھاپ آسمان کی طرف اڑ رہی ہو۔ لیکن یہ راستہ تھکا دینے والا ہرگز نہیں تھا۔ ان کا سفر بہت اچھا گزرا تھا۔ وہ وہاں پہاڑ کے اوپر کی طرف پہنچے تو اس طرف جھرنے دیکھ کر وہ پانی کے قریب اپنے پیر لٹکاتی قائزان کو تصویریں بنانے کا کہنے لگی تھی، جب اسے آسمان کی طرف سفید پرندے اڑتے ہوئے نظر آئے۔ یہ کتنے خوبصورت ہیں۔ اس نے ان پرندوں کی طرف اشارہ کیا تو اشارے کا مطلب نہ جانے کیا سمجھ کر ایک پرندہ اڑتا ہوا اس کی طرف آ گیا۔ وہ گھبرا کر قائزان کی طرف بھاگی تھی۔ بے فکر ہو جاؤ، وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ وہ تم سے کچھ کھانے کے لیے مانگ رہا ہے، چلو ہم اسے کچھ کھانے کے لیے دیتے ہیں۔ اس نے سائڈ پر بنے ایک اسٹال کی طرف اشارہ کیا۔
جہاں وہ ایک آدمی شاید ان پرندوں کو خوراک بھیج رہا تھا. شاید یہ بھی یہاں کا کوئی رواج تھا. وہ اس کے لیے کچھ لے کر آیا اور مریم کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے اس نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ کے نیچے رکھ کر فضا کی طرف لہرایا. جب ایک ساتھ نہ جانے کتنے پرندے اس کے ہاتھ کے پاس آتے ہوئے اپنی خوراک لیتے واپس اڑ گئے تھے. اسے ہاتھ میں گدگدی سی ہو رہی تھی، لیکن پھر بھی اسے یہ کام کرتے ہوئے بہت مزہ آیا تھا. اس کا واپس جانے کا دل ہرگز نہیں تھا، لیکن اس نے اسے بتایا تھا کہ ان کا پیکج 3 گھنٹے کا ہی ہے، اب انہیں واپسی کا سفر کرنا ہے. اس کا دل نہیں کر رہا تھا، لیکن قیزان نے وعدہ کیا تھا کہ 3 مہینے کے بعد میں پھر سے اسے یہ ساری جگہیں گھمانے کے لیے لائے گا. بس وہ اس کے وعدے پر یقین کر گئی تھی. یہ اتنا زیادہ دوبارہ سے اتر کر جانا پڑے گا. اس نے ایک نظر پہاڑ کے راستے کو دیکھا تھا، جو کہنے کو بہت ہی آسان سا راستہ تھا، لیکن مریم کا موڈ نہیں تھا اس پر جانے کے لیے. تو اس لیے قیزان نے بگی کی طرف اشارہ کیا تھا، جس پر اس نے نفی مسائل لایا. ہم یہیں رہ جاتے ہیں نا ہمیشہ کے لیے؟ جانا نہیں پڑے گا، وہ بہت میٹھی سی آواز میں بولی. بیبی ہم نے جانا ہے میرا بچہ، چلو بگی پر جاتے ہیں. اس نے پھر سے کہا نہیں مجھے نہیں جانا بگی پر. وہ اداسی سے بولی ارے کیوں نہیں، تمہیں تو بگی پسند ہے نا، تو اسی پر مزید سفر کر لیتے ہیں، میں بلاؤں اسے. اس نے بگی کے ساتھ کھڑے آدمی کے لیے اسے منایا تھا، لیکن اس نے انکار کر دیا اور اگلے ہی لمحے زمین پر بیٹھ گئی. اس کا یہ انداز قیزان کو تھوڑا عجیب لگا تھا. وہ زمین پر کیوں بیٹھ گئی تھی؟ جان یہ تم کیا کر رہی ہو؟ اس طرح زمین پر کیوں بیٹھ گئی ہو؟ اٹھو چلو چلتے ہیں واپس، ٹائم نہیں ہے، ہمیں وقت پر واپس وینٹی پہنچنا ہے. اس نے سمجھانا چاہا تھا جب اس نے نفی مسائل لا کر اپنے دونوں بازو اوپر کیے تھے، بالکل کسی چھوٹے بچے کی طرح. قائز میں تھک گئی ہوں، مجھے اٹھا کے لے کر چلے نا. اس کا انداز بڑا معصوم تھا. چہرہ اگر پردے کے پیچھے چھپا نہ ہوتا تو اس کی شرارت کو سمجھ آتا، لیکن اس کی شرارتی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے وہ آگے بڑھا تھا اور اس نے آگے پیچھے موجود لوگوں کی طرف اشارہ کیا تھا. ان لوگوں کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کی زندگی بہت مصروف ہوتی ہے، ان کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں کہ کسی دوسرے پر فوکس کریں. آپ آ کر اپنی بیوی کو اٹھائیں. اس نے بڑے مزے سے اس کی بات اس کو لوٹائی تھی، جبکہ وہ نفی مسائل لاتا اس کے پاس آتا، اس کے دونوں بازو تھام کر اسے ایک ہی جھٹکے میں کھڑا کرتا اپنی باہوں میں اٹھا چکا تھا. مجھے ایسا کیوں محسوس ہو رہا ہے؟ تمہیں بگی کی سواری سے کہیں زیادہ میری باہوں کی سواری پسند ہے؟ اس کے ماتھے کو چومتے ہوئے اس نے بڑے پیار سے سوال کیا تھا، جبکہ وہ اس کے سینے پہ سر رکھتی آنکھیں بند کر گئی تھی. میرے چلنے کا دل نہیں کر رہا تھا، اور ویسے بھی میرے لاٹ اٹھانا تو آپ پر فرض ہے، وہ اس کے سینے پر سر رکھتے ہوئے بولی، جبکہ وہ مسکرا کر آگے بڑھ چکا تھا. اسے لگا تھا وہ اس سے باتیں کرے گی، لیکن وہ سو گئی تھی. اس کے سینے سے لگی وہ شاید پرنسس آئی لینڈ کو چھوڑتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہتی تھی، اور وہ اس کی اداسی دیکھنا بھی نہیں چاہتا تھا، اس لیے اس نے مریم کو جگایا بھی نہیں تھا. وہ اسے واپس بگی پر لے کر آیا تھا. پہاڑ سے اتر کر اس نے بگی بک کی تھی، اور پھر واپسی کا سفر تنہا کر کے اس نے رستے سے کھانا بھی پیک کروایا. اب اگلا سفر بھی بہت لمبا تھا. ابھی انہوں نے 1-2 اور شہروں کی سیر کرنی تھی، اور پھر اپنا مقصد پورا کر کے وہ واپس مصر جانے والے تھے. مصر واپسی پر انہیں لینے کے لیے اس کا جیٹ آنے والا تھا، کیونکہ اس نے نوٹ کیا تھا کہ مریم جہاز کے سفر سے ڈرتی تھی، اور وہ چاہتا تھا وہ سفر وہ انجوائے کرے. اور یہ بات اس نے ابھی تک مریم کو نہیں بتائی تھی، کیونکہ ترکی آتے ہوئے اس نے نیند کی گولی منگوانے کے لیے کہا تھا. پہلے تو وجہ نہیں سمجھ سکا، لیکن گولی کھانے کے بعد اس نے بتایا تھا کہ اسے ڈر لگتا تھا. جب وہ پہلی دفعہ مصر آئی تھی تب بھی اس کو نیند کی گولی دی گئی تھی. وہ اپنی بیوی کا یہ سفر کسی فضول ڈر کی نظر نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے وہ اب اسے نیند کی گولی دینے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا. جہاز میں اس چیز کو غلط نہیں سمجھا جاتا تھا، لیکن اس کے لیے غلط تھا. یہ کیا، ہم واپس پانی میں کب آئے؟ وہ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے اسے پوچھنے لگی تھی جب وہ وہیں سائڈ پر کھڑا کچھ کر رہا تھا. اسے دیکھ کر ایک نظر مسکرایا. بس تھوڑی دیر پہلے پرنسس آئی لینڈ سے نکل رہے ہیں. اس سے پہلے تم سو گئی تھی تو میں نے تمہیں ڈسٹرب نہیں کیا، اور اب میں تمہارے لیے کھانا گرم کر رہا ہوں. بھوک لگی ہوگی نا؟ تمہیں وہ کھانا گرم کرتے ہوئے اٹھا کر اس کے پاس لے کر آیا تھا، جبکہ وہ فوراً ہی بٹن پریس کرتی اوپر سے پوری وینٹی ہٹا چکی تھی. وہ آئی لینڈ کافی دور چھوٹ چکا تھا، بہت پیچھے سے وہاں جانے کی جتنی جلدی تھی اسے یہاں سے جاتے ہوئے وہ اتنی دکھی ہو رہی تھی. قیزان نے اس کے چہرے کی اداسی دیکھتے ہوئے بٹن پریس کرتے ہوئے وینٹی کو واپس بند کر دیا تھا، کیونکہ ہوا بہت تیز چل رہی تھی. میں کب سو گئی مجھے پتہ ہی نہیں چلا، اتنی خوبصورت جگہ میں نے مس کر دی. اب واپس لے کے آئیں گے نا مجھے یہاں پر؟ اس نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے پاس بٹھاتے ہوئے پوچھا تھا. ہاں میری جان، آئی پرومس، میں تمہیں یہاں واپس لے کر آؤں گا، صرف 3 مہینے، اور پھر تم جو کہوگی وہ کروں گا. تمہیں بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. قیزان اپنے وعدے کا بہت پکا وجہ یقین دلا رہا تھا، اور پھر اپنے ہاتھوں سے اسے کھانا کھلانے لگا. وہ پہلے تو کافی اداس لگی، لیکن پھر اس کے وعدے پر یقین کرتے ہوئے کھانا کھانے لگی. وہ اتنی خوبصورت جگہ چھوڑ چکی تھی اور اسے اس بات کا بہت زیادہ افسوس تھا. اچھا اب اداس مت ہو، آرام سے کھانا کھاؤ. ویسے بھی 3 مہینے اتنے بھی زیادہ وقت نہیں ہوتا. جب تک تم اس خوبصورت جگہ کو بھولو گی ہم تب تک یہاں واپس آ جائیں گے. وہ ایسا چھوٹے چھوٹے نوالے بناتا اس کے منہ میں ڈال رہا تھا. یہ کیا، ہم یہاں صرف تھوڑے سے وقت کے لیے آئے تھے، مجھے زیادہ دن یہاں رہنا ہے. بلکہ اگلی دفعہ نہ ہم 15 دن کے لیے
نہیں آئیں گے، بہت سارے دنوں کے لیے آئیں گے، ٹھیک ہے نا۔ وہ اس سے پکا والا وعدہ لینے والی تھی، جبکہ وہ اس کے انداز پر مسکرایا تھا۔ ابھی کچھ دن پہلے تو یہاں کوئی بھی آنا نہیں چاہتا تھا، بلکہ آنا نہیں چاہتا تھا، کسی کو یہاں آنا پسند ہی نہیں آیا تھا۔ بورنگ سی جگہ تھی، بالکل بھی خوبصورت نہیں تھی۔ وہ اسے پرانی باتیں یاد دلا رہا تھا۔ ہاں تو آپ مجھے اس سے پہلے یہاں گھمانے کے لیے کب لے کر آئے؟ اس سے پہلے تو ہم صرف وہاں ہوٹل کے آس پاس کی جگہیں گھوم رہے تھے، اتنی خوبصورت جگہ کے بارے میں تو مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ ویسے اب ہم کہاں جانے والے ہیں؟ اب ہم جہاں جائیں گے کیا وہ بھی جگہ بہت خوبصورت ہے؟ وہ کافی ایکسائٹیڈ لگ رہی تھی، جبکہ اس کے منہ میں نوالا ڈالتا وہ صرف ہاں میں سارے لا گیا تھا۔ ہاں اب ہم جانے والے ہیں، وہ جگہ بھی بے تحاشا خوبصورت ہے، بس تیار ہو جاؤ، اور بالکل بھی سیڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اس کے چہرے کو صاف کرتے ہوئے اسے کھانا کھانے کی طرف متوجہ کر رہا تھا۔ وہ خود بالکل بھی نہیں کھا رہی تھی، صرف وہی قیضان کے ہاتھ سے ہی کھا رہی تھی، کیونکہ وہ شہزادی تھی اور قیضان اپنی شہزادی کے نخرے اٹھانا چاہتا تھا، تو وہ کیوں نہ نخرے کرتی، اور قیضان تو ویسے بھی اس کی ایسی بچکانہ حرکتیں پسند کرتا تھا۔ سفر جہاں سے شروع ہوا تھا وہ واپس آ گئے تھے، انہیں واپس اپنے ہوٹل جانا تھا، اور وہاں سے ان لوگوں نے کچھ سامان اٹھانا تھا، اور پھر آگے سے لوگوں کا واپس مصر جانا تھا۔ اس لیے پہلے وہ سامان لینے کے لیے اپنے ہوٹل آئے تھے، جہاں 2 دن رکنے کا ارادہ رکھتے تھے، کیونکہ اتنا زیادہ سفر کر کے اب فوراً آگے کا سفر کرنا ممکن نہیں تھا، اور اس کا تو کچھ اور مقصد بھی تھا جو اس نے کرنا تھا۔ تو اسے ہوٹل واپس لاتے ہی اس نے اسے سونے کے لیے کہا تھا تاکہ وہ آرام کر سکے۔ مریم تو ویسے بھی خود بھی اتنی زیادہ تھک چکی تھی کہ آتے ہی سونے کے لیے لیٹ گئی، جبکہ صبح یہاں سے نکلنے سے پہلے کے لیے ساری پیکنگ بھی قیضان نے خود ہی کی تھی۔ اب انہیں واپس اس ہوٹل میں نہیں آنا تھا، تو اس نے ہوٹل کے سارے بل بھی پے کر دیے تھے۔